بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ناول مداری کی ایک اور ایپیسوڈ پڑھنے کے لگے ہیں۔ شروع کرتے ہیں ناول مداری۔ میں نے پردہ ایسے واپس کر دیا۔ اس فضول پیغام کا میرے نزدیک کوئی مطلب نہیں۔ تم ہی شاجی پہ کہلاتے ہو، بولا۔ ہاں، مگر صرف بے تکلف دوستوں کے حلقے میں۔ ویسے لندن میں سینکڑوں شاجی ہوں گے۔ ایک ویٹر نے قبول کیا ہے کہ یہ پیغام تم تک پہنچانے کے لیے اس نے فقیر سے 1 پاؤنڈ لیا تھا۔ وہ فقیر جانتا تھا کہ تم جیمز کو جانتے ہو۔ لندن میں 10,000 جیمز ہوں گے۔ اس جیمز کا پورا نام کیا ہے؟ میں نہیں جانتا، اس لیے بتا ہی نہیں سکتا۔ اگر 10,000 میں سے ایک بھی جیمز میرا واقف ہوتا تو میں بلاتا اور تمہیں اس کے پاس بھیج سکتا۔ اب اس کے سوا چارہ نہیں کہ میں بھی انتظار کروں کہ وہ کب میری ہڈیاں توڑنے آتا ہے۔ امید ہے وہ ایسا کرنے سے پہلے مجھے سبب ضرور بتائے گا کہ آخر وہ صرف میری ہڈیوں کو کیوں انٹرسٹڈ ہے۔ سارجنٹ کو سوچتا رہا۔ اس فقیر قادر بخش جیمز اور تمہارے درمیان کوئی لنک ضرور ہے جو ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں، اور تمہیں پولیس سے تعاون کرنا چاہیے۔ تمہارا قیام کتنا ہے لندن میں؟ 1 ہفتہ یا 10 دن؟ ضرورت پڑنے میں ایک دن بھی رک سکتا ہوں۔ وہ بولا، ضرورت پڑے گی مسٹر عالم۔ میں چاہتا ہوں تم پولیس کو اپنی نقل و حرکت سے باخبر رکھو۔ تم مجھے گرفتار کرنا چاہو تو الگ بات ہے، ورنہ تم کسی بات کا پابند نہیں کر سکتے۔ قانونی تقاضے پورے کر کے علاوہ تمہیں میرے ملک کے سفارت خانے کو بھی ہوگا۔ میں پاکستان کا ایک شہری ہوں جس کا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ میں ایک معتبر سیاسی حوالہ بھی رکھتا ہوں۔ آفیسر، اگر تم اجازت دو تو میں اس خان کے ساتھ جاؤں؟ پہلے ہی لیٹ ہو گئے ہیں ہم۔ میں نے چندہ کا بازو تھام لیا۔ اگر جیمز مجھ سے ملے وہ بہت کچھ جان لے گا جو وہ ابھی تک نہیں جانتا۔ مثلا میری ہڈیاں کتنی مضبوط ہیں اور اس کی کتنی کمزور، اور مس خان نے میری پرسنل سیکیورٹی کی ذمہ داری دے رکھی ہے۔ وہ کچھ حیران ہوا۔ شاید تم الٹا کہہ گئے۔ نو، میری ہڈیوں کی سالمیت کی ضامن مس خان۔ یہ بات میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ گڈ ڈے آفیسر۔ چندہ نے اب تک ہونے والی گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی گئی، مگر باہر آتے ہی وہ پھٹ پڑی۔ یہ کیا مصیبت ہے ناصر؟ شاہ عالم، میں نے اس کی تصحیح کی۔ کسی اور نام سے مخاطب کر کے مجھے مزید مشکل مت ڈالو۔ یہ سارے چکر شاہ عالم کے ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ مجھے امید تھی کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑ جائیں گے۔ میں یہاں آیا تھا شاہ عالم کے چکر کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے، لیکن آتے ہی ایک چکر شروع ہو گیا تو اسے بدقسمتی کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے؟ تم واقعی اس فقیر کو یا کسی جیمز کو نہیں جانتے؟ میں پولیس سے یا تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ شاہ عالم ضرور جانتا ہوگا۔ انہیں میں ابھی تک ان سے متعارف نہیں ہوں، لیکن تعارف یقیناً بہت جلد ہوگا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ بتاؤ شام کو فراغت ہوگی؟ اس نے مجھے پکڑ لیا۔ تم میرے ساتھ چل رہے ہو؟ ہرگز نہیں، مجھے اپنے کام ہے۔ میں نے کہا، تم بتاؤ۔ میں تم کو اکیلا چھوڑنے کا رسک نہیں لوں گی۔ تمہاری ہڈیوں کی سلامتی میری ذمہ داری ہے۔ وہ مسکرائی۔ فضول بات مت کرو۔ وہ میں نے پولیس سے مذاق میں کہا تھا۔ اپنی حفاظت میں خود بھی کر سکتا ہوں۔ جونی نے گاڑی کا دروازہ بہت دیر سے تھام رکھا تھا۔ یہ فیصلہ تو آپ لوگ گاڑی میں بیٹھ کے بھی کر سکتے تھے۔ گاڑی میں تھوڑی سی بحث ہوئی تو چندہ کی تریاہٹ کی وجہ سے میری شکست کی صورت میں ختم ہوئی۔ اس نے یک طرفہ طور پر دو ٹوک فیصلہ کر دیا کہ کام میرا ہو یا اس کا، وہ ہر حال میں میرے ساتھ جائے گی اور مجھے ہر جگہ اپنے ساتھ لے جائے گی۔ تم نے خود ہی دعویٰ کیا تھا کہ تمہارا کاروباری تجربہ مجھ سے زیادہ ہے اور تمہارے تعلقات بھی ہیں۔ اب تم میری مدد کرنے کے پابند ہو۔ اوکے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہ 3 دن میں سارا کام ختم ہو جائے گا، پھر تم واپس جاؤ، میرا کام لمبا ہے۔ میں نے کہہ دیا تھا اکیلے نہیں جانا پاکستان بھی۔ میں نے کہا، آخر ہاسپٹل کو کب تک چھوڑ سکتی ہو تم؟ جب تک ضروری ہو۔ 1 مہینہ بھی لگ جائے گا یہاں تو میری غیر حاضری شمار نہیں ہوگی، تنخواہ نہیں کٹے گی میری، لیکن تمہارے فرائض؟ وہ اڑی رہی۔ مجھے میرا فرض مت بتاؤ، مجھے سب معلوم ہے۔ میں نے ہار مان کے کہا، جونی تم سب سن رہے ہو نا؟ اچھی بات یہ ہے کہ سمجھ کچھ بھی نہیں رہے ہو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ مشکلات سے نمٹنے میں تمہارا کوئی سابق تجربہ ہے؟ خطرناک کا سامنا کر سکتے ہو؟ میں نے اس کی حس مزاح کی تعریف کی۔ میرا مطلب تھا ایک فلمی قسم کے خطرات سے۔ اگر کوئی ہمارے پیچھے لگ جائے تو تم اسے ڈاج دے سکتے ہو۔ اگر مار دھاڑ کی نوبت آ جائے؟ میں دونوں کاموں میں ماہر ہوں، فرار ہونے میں بھی اور مار کھانے میں بھی۔ تاہم میں بتا سکتا ہوں اس وقت بھی ایک گاڑی ہمارے تعاقب میں ہے۔ اس میں 4 کالے نظر آ رہے ہیں۔ پلٹ کے دیکھنا خطرناک ہوگا۔ گاڑی کا نمبر الٹا نظر آ رہا ہے، مگر میں پڑھ سکتا ہوں۔ میں نے کہا، تمہیں یقین ہے؟ اتنا ہی جتنا اپنی گاڑی کے نیچے 4 پہیوں کی موجودگی کا۔ یہ گاڑی ہوٹل کے باہر موجود تھی اور وہیں سے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ اچھے ڈرائیور کی نظر جتنی آگے ہوتی ہے اتنی ہی پیچھے۔ میں نے کہا، ویل جونی، کیا ہم ان سے تنہائی میں مل سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ انہیں ہوٹل میں بلایا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، میرا مطلب یہ تھا کہ اگر کہیں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی ہمیں مار کھاتا ہوا نہ دیکھے، کوئی خالی بیگ یا کوریڈور وغیرہ یا احاطہ۔ اس نے بہت افسوس کا اظہار کیا۔ ہر جگہ لکھا ہوتا ہے کہ بلا اجازت داخل ہونا منع ہے، کیونکہ نہ ہم سیدھے پولیس کے پاس چلے جائیں بجائے اس کے کہ ہم گرفتاری کے بعد لے جائیں۔ میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، بہتر ہے کہ ان سے مل لیا جائے یہیں۔
جونی نے گاڑی کو ایک سائڈ میں کیا ہی تھا کہ پیچھے والی گاڑی نے اس کا راستہ بلاک کر دیا۔ ایک ہٹا کٹا نیگرو اگلی سیٹ سے اترا، دوسرا پیچھے سے نکلا۔ ان کے رنگ گنجے سر، موٹے ہونٹ، کپڑوں کے شوق رنگوں، چنگم چبانے اور بدماشی کے انداز میں اتنا یکسانیت تھی کہ دو بھائی لگتے تھے۔ ان میں سے ایک میری طرف آ کے کھڑکی میں جھک گیا، دوسرا جونی کی کھڑکی میں آدھا اندر گھس گیا، یہاں تک کہ جونی کو کہنا پڑا کہ کیا تم مجھے چومنے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں نے سوالیہ انداز میں دوسرے کو دیکھا۔ یس، نیگرو جبڑے ہلاتا رہا۔ بگ باس تمہیں دیکھنا چاہتا ہے ابھی، اگر تم راضی خوشی نہیں جاؤ گے تو ہم تمہیں بنڈل کی طرح اٹھا کے لے جائیں گے۔ دوسرے نے ڈرائیور کی بات کا جواب دیا، تمہاری بیل ڈاگ جیسی شکل کے مقابلے میں چومنے کے لیے یہ لڑکی کیا بری ہے؟ میں نے پہلے سے جواب دیا، تم کوشش کر کے کیوں نہیں دیکھتے؟ تمہیں اتنا مزہ آئے گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گے۔ پھر دوسرے سے کہا، اگر تمہارے باس کا منحوس چہرہ بھی ایسا ہی ہے جیسا تمہارا ہے تو آئی ایم سوری۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک نے مجھے باہر کھینچنے کی کوشش کی اور دوسرے نے پیچھے والے دروازے سے اندر گھسنے کی۔ چندا نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا اور جب اس کا ریچھ جیسا منہ صحیح فاصلے پر تھا تو اس نے اس کی ناک پر وار کیا اور اس نے پورا سانس لینے کے لیے منہ کھولا تو نیچے سے اس کی تھوڑی پر اپنا گھٹنا مارا۔ اس کی زبان دانتوں کے درمیان آ گئی۔ اس نے مشتعل ہو کے گالی دی، بلڈی بیچ۔ چندا نے اس کی آنکھوں میں 2 انگلیاں گھسا دیں۔ وہ بلبلاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ اس کا ساتھی دروازہ کھولنے کے لیے زور لگا رہا تھا۔ میں نے اس کے سر پر مکہ مارا، وہ چکرا کے گر گیا۔ میں نے جونی سے کہا کہ گاڑی آگے بڑھائے۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں ساری کارروائی مکمل ہو گئی تھی۔ ابھی تک نہ کوئی پولیس مین نظر آیا تھا اور نہ کوئی ہماری طرف متوجہ ہوا تھا۔ جونی نے کار کو تھوڑا سا پیچھے کر کے نکال لیا، وہ سخت نروس تھا۔ اصولاً ہمیں پولیس کے آنے تک رکنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، اصولاً نہیں، ہمارا راستہ ہی نہیں رکنا چاہیے تھا۔ یہ بڑی بے اصول دنیا ہو گئی ہے جونی، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن فکر مت کرو، ان سے پھر ملاقات ہوگی۔ چندا اسے اردو میں بات کی، یہ بگ باس کون ہے؟ میں نے کہا، یہاں تم باس ہو، یہ بتاؤ پہلے کہاں جانا ہے؟ اس نے بے حد خفگی سے کہا، جہنم میں، مگر پہلے بتاؤ مجھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم کیوں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے پر آمادہ ہو؟ یہ پاکستان نہیں، برطانیہ ہے۔ میں نے اسے ٹالنا چاہا، تم نے اچھا کیا مجھے بتا دیا۔ مذاق مت کرو، پولیس پہلے ہی تمہیں تفتیش میں شامل کر چکی ہے۔ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ تم نے جھوٹ بولا تھا تو؟ میں نے کہا، کوئی جھوٹ نہیں بولا میں نے ابھی تک۔ کیوں؟ کیا تم نے کہا نہیں تھا کہ میرا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے؟ اگر تحقیقات کا سلسلہ پاکستان تک پھیل گیا کہ یہاں سفارت خانے سے پوچھا گیا تو معلوم ہو جائے گا کہ شاہ عالم ایک مفرور اور مطلوب مجرم تھا۔ میں نے کہا، دیکھو چندا، یہاں جو کچھ ہوا اس میں نہ میری مرضی کو دخل تھا نہ ارادے کو۔ میں تو یہاں صرف اور صرف اس لیے آیا تھا کہ شاہ عالم کا چکر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تاکہ ناصر عظیم کا مستقبل باعزت اور محفوظ ہو جائے۔ اس کے لیے مجھے کچھ وقت درکار تھا۔ ایک پلان تھا میرے ذہن میں، اگر اس سے پہلے ہی میں شاہ عالم کے پرانے معاملات میں انوالو ہو گیا تو اس میں بدقسمتی کے سوا اور کیا سمجھا جا سکتا ہے؟ میرا کیا قصور ہے اس میں؟ اگر تم صورتحال کو زیادہ پیچیدہ بنا رہے ہو، کمپلیکیٹ کر رہے ہو، جان چھڑانے کے بجائے اور پھنس جاؤ گے شاہ عالم کے معاملات میں۔ میں نے بگڑ کے کہا، تم جانتی ہو کہ میں جانتے مجھتے نہیں کر رہا ہوں، میں تو بالکل الگ اور گمنام رہنا چاہتا تھا۔ اس فقیر نے مجھے پہچان لیا۔ خدا کی قسم میں ایسے کسی بھی طرح قادر بخش اور جیمز کو نہیں جانتا، مگر وہ شاہ عالم کو جانتے ہیں۔ کہہ دو ان سے کہ میں شاہ عالم نہیں ہوں۔ میں نے کہا، پاگل ہو تم، میں نے شاہ عالم بن کے ڈرائیو کیا ہے، یہاں ہوٹل کے رجسٹر میں شاہ عالم ہے میرا نام۔ کیا چاہتی ہو میں جال سازی اور دھوکہ دہی کے جرم میں یہاں پکڑا جاؤں اور پھر پاکستان میں سزا پاؤں؟ اگر تم ان معاملات کو سمجھتے نہیں ہو تو خام خواہ بولنے اور فضول مشورے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر میں کیا کروں؟ خاموش تماشائی کی حیثیت تمہیں مشکل میں پردہ دیکھتی رہوں؟ میں نے کہا، مت دیکھو، میں نے کب کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہو؟ تم جاؤ اپنا کام کرو اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مجھے کنفیوز اور ڈسکریج مت کرو۔ وہ خاموش ہو گئی اور باہر دیکھنے لگی۔ اب جونی بولا، سر خدا کرے کسی نے گاڑی کا نمبر نہ دیکھا ہو، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ عام طور پر کوئی پولیس کو اطلاع کر دیتا ہے کہ وہ آدھے گھنٹے میں گاڑی کو ٹریس کر لیتے ہیں، لیکن تمہارا کوئی قصور نہیں۔ راستہ انہوں نے روکا تھا، بدماشی انہوں نے دکھائی تھی اور خاتون کے ساتھ بدتمیزی بھی کی تھی۔ ان حالات میں تمہارا مشتل ہونا فطری تھا۔ تم نے جو کیا وہ غلط نہیں سمجھا جائے گا۔ میں نے کہا، کیا تم نے ان کی گاڑی کا نمبر دیکھا تھا؟ گاڑی تیزی تھی اور وہ بلیک باسٹرڈ بدماشی پر اتلا ہوا تھا، ورنہ میں ضرور دیکھ لیتا۔ میں نے کہا، جو نہیں، تم ایک کمپنی کے ملازم ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم پر میری وجہ سے کوئی مصیبت آئے۔ تم اپنی اسائن ڈیوٹی کرو، میڈم کو ہر جگہ لانے لے جانے کی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن کسی ایسے ڈرائیور کو جانتے ہو جو مجھے بتاؤ جو تمہاری طرح نہ ہو۔ میرا مطلب ہے کچھ خطرات پسند، ایڈونچر کا شوقین اور ڈیول ڈیئر ٹائپ۔ میں سمجھ گیا سر، ایک سکھ ہے بلونت سنگھ، اسے بلاؤ، یعنی بیل اور بیلی بھی کہا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ آپ کے مطلب کا آدمی ثابت ہوگا۔ دن کا باقی حصہ چندا کے ساتھ 2 مختلف کمپنیوں کے ساتھ مذاکرات میں گزرا۔ ان کے درمیان ہاسپٹل ایکوپمنٹ سپلائی کا سخت مقابلہ تھا۔ میڈیکل ٹیکنالوجی کی پیش رفت بہت تیز تھی اور دنیا بھر میں ڈائگنوسس کے جدید طریقے اپنانے کا رجحان بڑھ رہا تھا۔ ڈاکٹر علاج سے پہلے ہر قسم کی رپورٹ پر انحصار کر کے چاہ رہے تھے
اور رسک کم کر کے یورپی ممالک کے ساتھ جاپان اور کوریا جیسے نئی صنعتی ممالک کا مقابلہ تھا، لیکن یہ مقابلہ کوالٹی سے زیادہ قیمت کے فرق کا تھا۔ یورپ میں برطانیہ، جرمنی اور ہالینڈ کوالٹی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ پہلے ہم ایک کمپنی میں گئے، انہوں نے اپنی پروڈکٹ کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دینے کے بعد عملی طور پر کا انتظام کیا۔ بلا شبہ ایک ڈاکٹر یہ سب سے بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ سیلز اور کلائنٹ سروس کے سب لوگ بہت کوالیفائڈ تھے، مگر یہ معلوم ہونے کے بعد بھی کہ چندا خود ڈاکٹر نہیں ہے، ان کا رویہ نہیں بدلا۔ نہ انہوں نے چندا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، نہ اس کی کم علمی کا مذاق اڑایا۔ وہ اسے اتنی ہی اہمیت دیتے رہے اور ہر بات عام فہم انداز میں بتاتے رہے۔ چندا بالکل بلینک نہیں تھی، وہ یہاں آنے سے پہلے کمپنی کے بروشر اور بنیادی انفارمیشن دینے والے لٹریچر کا مطالعہ کر چکی تھی، اور ڈاکٹر کمال سے ہر قسم کی مشینوں کے بارے میں یہ سمجھ چکی تھی کہ اسے مشینوں کی کارکردگی کو کیسے جج کرنا ہے۔ دوپہر کے بعد کمپنی نے لنچ کا انتظام کر رکھا تھا، اس میں سیلز اور مارکیٹنگ ایگزیکٹو کے ساتھ خود چیئرمین نے بھی شرکت کی تھی۔ ہماری شام دوسری کمپنی کے ساتھ گزری، جہاں سب کچھ پہلی کمپنی جیسا ہی تھا۔ ٹیکنیکل معاملات پر چندا نے بات کی تو کاروباری امور پر میں نے۔ ہر کمپنی کی ٹرمز الگ تھیں، کہیں لانگ ٹرم لیزنگ کی سہولت بہتر تھی تو کہیں آف فیئر سیلز ورائٹی۔ فوری طور پر فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ ہم رات کو دوسری کمپنی کے ڈنر سے فارغ ہوئے تو بہت تھک گئے تھے۔ لندن کے راستوں سے کم واقفیت کی بنا پر میں جونی کو ساتھ رکھنے پر مجبور تھا۔ ڈرائیونگ مشکل نہیں تھی اور کہیں راستہ بھول جانے یا بھٹکنے کا امکان بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ قدم قدم پر موجود پولیس مین ہر جگہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن مجھ سے ٹریفک کے اصولوں کی خلاف ورزی ہو سکتی تھی۔ اپنے پاکستان میں تو سب چلتا ہے، مگر یہاں غلط طریقے سے اوورٹیک کرنے، لین بدلنے یا موڑ کاٹنے کا خمیازہ بھی جرمانے کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے۔ ون وے ٹریفک کہاں ہے اور پارکنگ کہاں ممنوع ہے، یہ سب مجھے معلوم نہیں تھا۔ رات کے 10 بجے میں نے جونی سے پوچھا تمہاری ڈیوٹی کب ختم ہوگی؟ وہ بولا 8 گھنٹے کے بعد اوور ٹائم ڈبل ریٹ پر ملتا ہے۔ رات 12 بجے تک مجھے 2 دن کی اضافی ادائیگی ہوگی۔ اگر ایک ہفتہ ایسے ہی گزرے تو ہمارے بہت سے مالی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہاں، 12 بجے کے بعد میری بیوی کو میری ضرورت ہوتی ہے اور مجھے گھر کے آرام کی، تاکہ صبح میں پھر آ سکوں۔ رات 10 بجے میں نے فون پر معلوم کیا تو مجھے بتایا گیا کہ میرے لیے 2 ٹیلی فون پیغامات ہیں جو مجھے سنوائے جا سکتے ہیں۔ ایک فون فرید عباسی کا تھا، اس نے بتایا تھا کہ رئیس کی ضمانت پر رہائی ہو گئی ہے۔ دوسرا شبنم نے کیا تھا، اس نے مجھ سے معافی مانگی تھی اور اپنے رویے پر شرمندگی کا اظہار کیا تھا۔ پھر یہ اطلاع دی تھی کہ وہ میرے لیے آفس کو ڈیکوریٹ کرنے والوں سے بات کر چکی ہے اور امید ہے 3 ہفتے میں دونوں آفس تیار ہو جائیں گے۔ میں نے ہوٹل والوں کا شکریہ ادا کیا۔ ان خاتون نے کتنی مرتبہ فون کیا تھا؟ 4 مرتبہ۔ ایک بار مس خان کو بھی پوچھا تھا اور انہیں کیا بتایا گیا؟ یہی کہ وہ آپ دونوں صبح سے ابھی تک نہیں لوٹے گئے تو ایک ساتھ تھے۔ بیڑا غرق، میں نے اردو میں کہا۔ جی سر، میں نے کہا کچھ نہیں اور فون رکھ دیا۔ رات 12 بجے جونی رخصت ہو گیا تو ہم نے ٹیکسی لے لی۔ اس تفریح نے دن بھر کی تھکن اور خوف دور کر دی تھی۔ چندا بہت خوش تھی اور ہم لندن کی نائٹ لائف کو ایسے انجوائے کر رہے تھے جیسے ہزاروں دوسرے جوڑے۔ مجھے ہر جگہ انڈین اور پاکستانی بھی نظر آئے، مگر کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی نہ ضرورت تھی نہ فرصت۔ ایک جگہ ہم کافی پی رہے تھے کہ نشے میں دھت ایک لڑکا اور لڑکی فرتے جذبات میں لڑکھڑا کے ہماری میز سے ٹکرا گئے۔ کافی چندا کے کپڑوں پر گری تو وہ سخت پریشان ہوئی۔ اس کا تو ستیہ ناش ہو گیا۔ ہونے دو، یہاں کون ہے تمہارے کپڑے دیکھنے والا؟ گھومو تو بھی کوئی فرق نہیں پوچھے گا۔ میں نے کہا لیکن چندا کی تسلی نہیں ہوئی۔ رہی صحیح کسر کچھ دیر بعد پوری ہو گئی جب اس کا پیر کیلے کے ایک چھلکے سے پھسلا اور جہاں وہ گری وہاں فٹ پاتھ پر انجن آئل پڑا ہوا تھا۔ میں نے چندا کو اٹھایا تو خوف سے اس کا برا حال تھا، مگر اچھی بات یہ تھی کہ نہ اس کے پاؤں میں موچ آئی اور نہ کوئی ہڈی ٹوٹی تھی۔ مجھے بعد میں جتنا غصہ آیا اس سے زیادہ حیرانی ہوئی کہ یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کیلے کھا کے سڑک پر اچھال دیتے ہوں اور سڑک کے کنارے آئل پڑا رہتا ہو۔ لیکن خیر سے وہ ایسٹ انڈیا کا علاقہ تھا جہاں ایشیائی باشندے لاکھوں کی تعداد میں آباد تھے، اور وہاں جا کے یہ احساس بھی نہیں رہتا تھا کہ آپ لندن میں ہیں۔ دیسی کھانوں کے مسالوں کی خوشبو سے پان کے لوازمات تک اور چائے خانوں میں بجنے گانوں سے کمان تک یہی ہوتا ہے کہ آپ گوال منڈی میں ہیں۔ چنانچہ یہاں اپنے پاکستان کی طرح کوئی بھی کیلے کے چھلکے پر پھسلنا چاہے تو اس کے موقع بھی دستیاب تھے، اور سڑک پر انجن آئل گرانے کے بھی۔ میں نے چھلکا قریب ہی لگے ہوئے ڈسٹ بین میں ڈالا اور ادھر ادھر دیکھا، مگر سوائے چند شہدوں کے جو چندا کے گرنے پر کہکے لگا کے فارغ ہو چکے تھے، ہماری طرف دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک پولیس مین ٹہلتا ہوا میرے قریب سے گزرا۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے شکایت کی، یہاں تیل پڑا ہوا ہے، کیلے کے ایک چھلکے پہ پاؤں پھسلنے سے خاتون گر گئی ہیں۔ میں لندن میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا۔ وہ مسکرانے لگا۔ یہ تمہارے ہی بھائی بند ہیں جو لندن کو بدنام کرتے ہیں، لیکن میں ابھی دیکھتا ہوں کہ اس حرکت کا ذمہ دار کون ہے۔ وہ اسی طرح ٹہلتا ہوا پان سگریٹ کی ایک دکان تک چلا گیا جس کے سامنے یہ تیل کا دبا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے کوشش کر کے کچھ نہ کچھ معلومات ضرور حاصل کر لی ہوگی جس کی بنیاد پر کسی سے جرمانہ وصول کیا جا سکے۔ لندن پولیس کی مثالی کارکردگی کا تصور کچھ ایسا ہی تھا۔ آدھی رات کے بعد کپڑوں کی خریداری کا ناممکن تھی،
लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मेरे पूछने पर एक खशखती दाढ़ी और टोपी वाले शख्स ने कहा, खैर से पाकिस्तानी हो भाई जी, अभी आए हो लंदन और शादी भी खैर से नई नई हुई है। हम तो भाई जी एक नज़र में चेहरे पर सब पढ़ लेते हैं, आओ जी मेरे साथ। मैंने कहा, कोई स्टोर है आपका? इसने आसमान की तरफ देखा। ओ भाई जी, बंदे का क्या है? जो है ऊपर वाले का है। बिल्कुल नए तो नहीं, पर नए जैसे कपड़े होते हैं अपने पास। वो मुझे एक अपार्टमेंट के तहखाने या बेसमेंट में ले गया, जहाँ खासे कुशादा हाल में कपड़ों के ढेर लगे हुए थे। दो अफराद इन कपड़ों की छांटी कर रहे थे। हाल की दीवारों पर हैंग्स में हर तरह के साफ़ सुथरे और इस्त्री किए हुए कपड़े मौजूद थे। लो जी भाई जी, आप पसंद कर लो। खैर से आप अपने पाकिस्तानी कपड़े भी हैं, और अगर चाहिए वलायती पहने तो स्कर्ट, जीन्स, जैकेट और कुछ। मैंने कहा, आपका रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है? वो हंसने लगा। यही समझ लो भाई जी, आप देख रहे हो ना, सब रेडीमेड ही हैं। साइज़ देख के उठा लो कोई पीस। मैंने कहा, लेकिन ये पुराने लगते हैं। चंदा ने कहा, और क्या, तुम्हें बू नहीं आ रही है? बू तो इनमें से आ रही है, ये भी अभी आए हैं, कल भी ये धुल के साफ़ हो जाएंगे तो खैर से इस्त्री के बाद ऐसे ही नज़र आएंगे। इसने दीवार के साथ टंगे हुए दर्जनों, शायद सैकड़ों जोड़ों की तरफ इशारा करके बताया। आप बताओ, फिर भरजाई जी कोई अच्छा लगा? चंदा ने नागवारी से कहा, रहने दो, मुझे यही ठीक है जो मैंने पहन रखे हैं। मैले हैं तो क्या, मेरे अपने तो हैं ना। वो हंसने लगा। लो जी, कपड़े वो अपने तन पर हों, बंदा लेकर क्या जाता है दुनिया से, वही जो लेकर आता है, बाकी सब यहाँ छोड़ जाता है। मैंने कहा, ये कपड़े कहाँ से आते हैं और जाते कहाँ हैं? जाते तो खैर से अपने पाकिस्तान हैं, आते हैं हर जगह से। अपने बंदे फ्रांस, हालैंड और जर्मनी में भी हैं। पुराना माल उठाते हैं भाई जी मुफ्त है में। गोरों में मदद का जज्बा बहुत है, और आपसे क्या पर्दा। कराची, लाहौर और पिंडी में अपनी दुकानें हैं, लंडा बाज़ार में मेरा भाई है उधर, और भेजे हैं। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? खैरात में कपड़े लेकर बेचते हो। अगर ये बात लोगों को मालूम हो जाए। वो ठठाई से हंसने लगा। कैसे मालूम होगा भाई जी? जिसने पुराने कपड़े दे दिए वो भूल गया, और फिर मैं खुद तो कपड़े नहीं मांगता फिरता। ये काम दूसरे करते हैं, मैं तो इनसे ख़रीदता हूँ। वो चर्च से या रफाही इदारों से लेते हैं, घरों से इकट्ठे करते हैं, ड्राई क्लीनर से और मुर्दा खानों से लाते हैं। बड़ी मेहनत करते हैं भाई जी, सब चार पैसे कमाने के लिए आते हैं इधर। मैंने कहा, लानत ऐसी कमाई पर, ऐसी मेहनत पर। जो मुर्दों के कफन चुरा के बेच देते हैं, इनका भी यही फलसफा होगा कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारी अपनी इज्जत तो कोई चीज़ नहीं, मगर हम पाकिस्तानियों के लिए डूब मरने का मकाम है कि हमारा एक हमवतन क्या कर रहा है। वो बगैरत आदमी था, इस पर खाक भी असर नहीं हुआ। लो जी, हम तो खैर से अपना समझ के तोहफा दे रहे थे भरजाई को, इसमें इनमें कौन सी कमाई कर रहे थे? आप शुक्रिया अदा करने के बजाय लेक्चर देने खड़े हो गए। मैंने चंदा का हाथ पकड़ा। चलो, बड़ी गलती की हमने यहाँ आके। जब हम ऊपर आ रहे थे, अचानक एक शख्स मेरे सामने आ गया, जो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रहा था। बैक वक्त हम दोनों दाएं बाएं हुए, फिर मैं रुक गया, लेकिन इतनी देर में मैंने उसे पहचान लिया था। और मैंने कहा, कादिर बख्श, तुम कादिर बख्श हो ना? वो एकदम अनजान बन गया। आपको गलती लगी है जी, मेरा नाम कादिर बख्श नहीं है। मैंने कहा, झूठ बोलते हो तुम। इस्लामाबाद से लंदन तक हम एक ही फ़्लाइट पर थे, और तुम अकेले नहीं थे। तो औरतें थी तुम्हारे साथ, बुर्का पोश, इनको तुमने अपनी बीवी बताया था। और एक शख्स से तुम्हारी लड़ाई भी हुई थी, जो कह रहा था कि वो माँ बेटी हैं। इसलिए इस्लाम के अंदाज में एक हाथ अपने सर पर रखा। या मेरे मौला, कैसे कैसे लोग मत्थे लग जाते हैं। कह दिया एक बार कि मैं कादिर बख्श नहीं हूँ, मेरा नाम है शहाबुद्दीन। शाबू कहते हैं मुझे सब, मुझे। लेकिन मैं इतनी आसानी से कायल होने वाला नहीं था। मैंने चंदा से कहा, चंदा, ये वही शख्स है ना? चंदा मेरे पीछे थी, और लंडे बाज़ार का सप्लायर इसके पीछे आ रहा था। वो चंदा को क्रॉस करके आगे आ गया। वो भाई जी, हम आपसे पूछे, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैंने तलखी से कहा, चोर का गवाह, डाकू, बकवास करते हो तुम भी। खुद को शाबू करार देने वाला फरियादी बन गया। तुम भी कैसे कैसे बंदों को ले आते हो इधर। हाजी साहब, मरवाओगे किसी दिन मुझे भी, और ख़ुद भी मारे जाओगे। हाजी ने दोस्ताना अंदाज में मेरे कंधे पर हाथ रखा। देखो भाई जी, बंदे को अजीब सा लग जाता है, ये अपना शाबू है, 2 साल हो गए मेरे साथ काम कर रहा है। मैंने इसका हाथ झटक दिया। बेवकूफ़ मत बनाओ मुझे। इसको 200 बच्चा पहचानने वाले मिल जाएंगे जो जहाज़ पर इसके साथ आए थे, मगर ये तो 2 साल से घर नहीं गया, इधर ही होता है। मैंने कहा, मुझसे बहस का कोई फ़ायदा नहीं, जब पुलिस आएगी तो खुद ही मालूम कर लेगी। हाजी ने कहा, पुलिस क्यों आएगी इधर खाम खा नहीं, कादिर बख्श की तलाश है इन्हें। ये कल तक इसी होटल में था जहाँ मेरा क़याम था, थ्रापिस्ट होटल में। और ये क्या कादिर बख्श की रट लगा रखी है? एक बार कह दिया ना कि मेरा नाम शहाबुद्दीन है, समझ में नहीं आई। वो चिल्लाने लगा। मैंने कहा, चिल्लाओ मत, वरना ये समझ लो कि मेरी आवाज़ तुमसे ऊंची होगी, और मैं बंद भी कर सकता हूँ तुम्हारी आवाज़। हाजी ने मामला फहम होने का सबूत दिया। चलो भाई जी, आप मुझे बताओ, क्या इल्ज़ाम है शाबू पर? क्यों तलाश कर रही है पुलिस इसे? मैंने कहा, कत्ल का इल्ज़ाम है इस पर। इसने कादिर बख्श के नाम से एक गाड़ी किराए पर ली थी, फिर इस गाड़ी से कुचल के एक फ़कीर को हलाक किया जिसका नाम रहमान था, और इस फ़कीर की जेब से एक रुक्का निकला था। इससे अचानक मैंने महसूस किया कि मैं गुस्से में ज़रूरत से ज़्यादा बोल गया हूँ। मुझे ये सब इनको बताने की क्या ज़रूरत थी? मेरा काम सिर्फ इतना था कि फिर पुलिस आए तो मैं इन्हें यहाँ ले आऊँ। मेरी बात सुनकर हाजी की सूरत भी परेशान नज़र आने लगी थी, और शाबू का तो रंग ही उड़ गया। मगर हाजी ज़्यादा चालाक था।
وہ ہنسنے لگا۔ اوے شعار شہاب الدین، چل جانے دے ان کو، اپنے پاکستانی بھائی نے بہت پی لی ہے، ادھر تو ملتی نہیں ولایت آ کے۔ میں نے اس کی گردن دبوچ لی۔ مجھے اپنا ایمان اور اپنا ضمیر اس پیسے سے زیادہ عزیز ہے جو تم دونوں بیچ کے کما رہے ہو۔ حاجی کی آواز بند ہو گئی۔ او بھائی جی یہ کیا؟ چندہ نے میرا ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں وہ آپ؟ یہ لوگ الٹا تم پر کیس بنا دیں گے، ان کے منہ لگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے حاجی کو چھوڑ دیا اور چندہ کے ساتھ اوپر آ گیا۔ جونی کو ہم نے پہلے ہی رخصت کر دیا تھا۔ ہوٹل جانے کے لیے ہم نے ایک ٹیکسی لے لی۔ میں نے اس جگہ کو ذہن نشین کر لیا تھا تاکہ پولیس کے ساتھ آنا پڑے تو میں بھٹکتا نہ پھروں۔ چندہ نے ٹیکسی میں بیٹھ کے مجھے ٹھنڈا کیا۔ خدا کے لیے ہوش سے کام لو، ہمارے پاس وقت کہاں ہے ان چکروں میں پڑنے کے لیے۔ میں نے کہا لیکن چندہ، اس سور کے بچے حاجی نے مجھے شرابی کہا، وہ حرام زادہ شابو مجھے ہی جھوٹا بنا رہا تھا اور مجھے پولیس کے چکر میں ڈالنے والا وہی ہے۔ میں بھی سمجھتی ہوں یہ بات، لیکن تم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ شاہ عالم یہاں جو بھی کرتا رہا وہ سب تمہارے خانے میں ڈال گیا ہے۔ اب تم ہو شاہ عالم لیکن تمہیں خاک بھی نہیں معلوم کہ یہاں اس نے کیا کیا چکر چلا رکھے ہیں۔ تم تو اپنی جان چھڑاؤ، لعنت بھیجو حاجی کے کاروبار پر اور شہاب الدین پر۔ میرا دماغ ٹھکانے آ گیا۔ یو آر رائٹ، پولیس تو شاید مان جائے گی، میرا کسی قادر بخش یا اس فقیر کے قتل سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جیمز کا معاملہ ٹیڑھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے ملنا ہی پڑے گا اس سے۔ رات کے وقت ہوٹل کی لابی میں بہت کم لوگ تھے۔ چندہ کچھ زیادہ ہی کانشیس تھی، ورنہ کسی کو اس کے کپڑوں کی خراب حالت سے کوئی سروکار نہ تھا۔ ہم تیزی سے گزر گئے۔ میں اسے اپنے کمرے کے دروازے پر چھوڑ کے جانے لگا تو اس نے مجھے اندر بلا لیا۔ اندر آتے ہوئے ڈرتے ہو کیا؟ میں نے دروازہ بند کر کے کہا ہاں ڈرتا ہوں میں اپنے آپ سے۔ وہ مسکرائی۔ مجھ سے زیادہ ڈرنا چاہیے تمہیں۔ جس دن تم نے بدنیتی سے مجھے چھوا اس دن میں کیا حالت کروں گی تمہاری یہ جانتے ہو نا۔ تھکن ہونے کے باوجود ابھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ چندہ کپڑے بدلنے گئی تو میں نے روم سروس سے کافی کے لیے کہا۔ ایک صوفے پر نیم دراز ہو کے میں نے جوتے اتار لیے۔ یہاں اتارنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی اور آپریٹر نے کہا لاہور سے آپ کی کال ہے۔ اس کے ساتھ ہی ریسیور میں سرسراہٹ بڑھ گئی۔ میں نے کہا ہیلو۔ دوسری طرف سے شبنم نے ہیلو کہا تو میرا دل بیٹھ گیا۔ یہ غالباً مس خان کا کمرہ ہے۔ میں نے کہا ہاں، تم نے کس سے فون کیا تھا؟ پہلے تمہیں ہی کیا تھا، مگر وہاں کسی نے ریسیو نہیں کیا تو اٹھایا تو میں نے چاندنی کا نمبر مانگ لیا، اور خدا کی قدرت دیکھو چاندنی نہیں ملی مگر تم مل گئے، اور کیوں نہ ملتے۔ میں نے کہا تم مجھے بھی کچھ کہنے دو گی؟ اس نے طنز اور تلخ لہجے میں بات جاری رکھی۔ جہاں چاندنی ہوگی وہاں چاند بھی ہوگا، جیسے کہ انگریز کہتے ہیں جہاں دھواں ہوگا وہاں آگ ضرور ہوگی۔ میں نے کہا شٹ اپ شبنم۔ میرے شٹ اپ کرنے سے کیا ہوگا؟ لندن میں کیا وقت ہوا ہے میں بتا سکتی ہوں کہ تمہاری گھڑی میں 1:50 ہوئے ہیں، صبح ہونے والی ہے گویا، اور تم اپنے کمرے میں نہیں ہو۔ میں نے بہتر سمجھا کہ فون رکھ دوں۔ اس وقت شبنم سے بات کرنے کا فائدہ کچھ نہیں تھا، الٹا اس کی اور میری تلخ کلامی ہو جاتی اور چندہ کو بھی معلوم ہو جاتا کہ ہمارے درمیان اس کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے۔ 2 منٹ بعد میں نے ریسیور پھر اٹھا کے دیکھا۔ شبنم نے مایوس اور مشتعل ہو کے لائن کاٹ دی تھی۔ میں نے کاؤنٹر والوں کو ڈانٹا کہ میرے منع کرنے کے باوجود انہوں نے فون کیوں ملایا۔ آپ کی لائن نہیں دی تھی ہم نے سر، آپریٹر نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ لیکن خاتون کے اصرار کے کیا کہ وہ آپ کی وائف ہے اور ارجنٹ معاملہ ہے۔ آپ سے پوچھنے کی کوشش کی تو ریسیور نہیں اٹھایا گیا۔ ہم نے خاتون کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مس خان سے بات کرا دو۔ قسمت نے میرے ساتھ اتفاقات کا فلمی کھیل شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد ایک غلط فہمی شبنم کے اس خیال کو حقیقت بنا رہی تھی کہ میں چندہ کے ساتھ لندن میں رنگ رلیاں منانے آیا ہوں۔ اس کے کمرے میں میرا رات کے 2 بجے ملنا یہی ثابت کرتا تھا۔ اگر چندہ ریسیور اٹھاتی تو شاید صورتحال کو سنبھال لیتی، میں اسے منع کر دیتا، یا وہ خود ہی کہہ دیتی کہ ناصر تو یہاں نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ اب شبنم کو میں کیسے سمجھاؤں اور کیسے وضاحت کروں کہ ایسا کیوں ہوا اور حقیقت وہ نہیں جو اس نے تسلیم کر لی ہے۔ وہ کہاں مانے گی کہ ہم ابھی چند منٹ پہلے ہی باہر سے آئے تھے اور کافی پینے کے بعد میرا ارادہ وہ اپنے کمرے میں جانے کا تھا۔ چندہ کپڑے بدل کے آئی تو میری صورت دیکھ کے حیران ہوئی۔ کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ میں نے بے اختیار کہا اس الو کی پٹی شبنم کا۔ اوہو، چندہ نے اندازہ کر لیا تھا کہ میرے موڈ کی خرابی کا سبب کیا ہو سکتا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ کیا کہہ سکتی تھی وہ؟ رات 2 بجے مجھے یہاں پا کے میں نے برہمی سے کہا۔ چندہ کی نظریں جھکیں، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس کے لبوں پر ایک بے نام سی مسکراہٹ جھلک دکھا کے غائب ہو گئی۔ شاید غلط فہمیوں کا یہ سلسلہ اسے کسی دست غیب کی تائید لگا تھا۔ اسے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، جو وہ چاہتی تھی خود بخود ہو رہا تھا۔ جب تقدیر پلٹتی ہے تو مسلسل پیش قدمی کرنے والا فاتح لشکر قدرتی آفات سے ہارنے لگتا ہے۔ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے آگے بڑھنے والے سکندر اعظم کے عزائم کو ایک مچھر نے ناکام بنا دیا۔ وہ ملیریا سے مر گیا، جسے کسی غنیم کے تشکر جرات کے تیر اور تلوار سے موت نہ آئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کے میں نے اس صورتحال پر غور کرتا رہا جو ہرگز میری خواہش کے مطابق نہ تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ رحمان کی موت بے سبب نہیں تھی اور قادر بخش یا جیمز کے معاملات کا شاہ عالم سے کاروباری رقابت کا کوئی تعلق ضرور تھا۔ اس کا ثبوت آج دن میں ہی مل گیا تھا۔ اب پولیس سے اور کسی نام نہاد بگ باس سے پیچھا چھڑانا آسان نہ تھا۔ چندہ نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں جیمز سے مل کے حقیقت کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کروں۔ اس کے بغیر مسئلے کو جانے اور سمجھے بغیر اس کا حل کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ میں 6 گھنٹے کی نیند لے اٹھا تھا تو بالکل فریش تھا۔ چندہ کے آنے سے پہلے ہی میں نہانے چلا گیا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ ایک بار کسی نے ناک کیا اور ہینڈل گھمایا تو میں نے جھانک کر دیکھا۔ یہ روم میٹ ہی تھی جو کمرے کو سیٹ کرنے آئی تھی۔ اس نے اخبارات میز پر رکھ دیے تھے
جب میں نہا کے نکلا تو وہ بیڈ شیٹ بدل کے جا چکی تھی، مگر کمرے میں بگ باس کے وہی چمچے بیٹھے ہوئے تھے جن سے گزشتہ روز ملاقات ہو چکی تھی۔ کم سے کم ان میں سے ایک وہی تھا۔ میں نے کہا تم کمرے میں کیسے آئے؟ وہ مسکرایا۔ اس طرف سے دروازہ کھلا رکھا تھا تم نے ہمارے لیے، مگر دیکھو سیکیورٹی کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا ہاں میں خود تم سے سڑک پر پھینک سکتا ہوں جہاں سے نیچے کوئی اٹھا لے گا۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ نہ میں مسلح ہوں اور نہ میں لڑنے آیا ہوں، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ دوسرے نے کہا کیا میں مسلح ہوں؟ مگر میں بات نہیں کروں گا۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے دروازے پر دوبارہ ناک ہوئی۔ ایک نیگرو نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ چاندنی اندر آ گئی اور ان دونوں کو دیکھ کے ٹھٹکی۔ کیا کل کی مار کافی نہیں تھی کہ تم پھر آ گئے؟ حبشی نے سینے پر ہاتھ رکھ کے خوش اخلاقی سے سر جھکایا۔ ہر حسین لڑکی سے قتل ہونے کے لیے ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ میں نے کہا اوکے، کہو کیا کہنا ہے؟ پہلے والے نے کہا پیغام وہی ہے، بگ باس تم سے ملاقات کا متمنی ہے، جگہ کا چوائس اس نے تم پر چھوڑ دیا ہے اور یہاں بھی آنے کے لیے تیار ہوگا۔ میں نے کہا پھر وہ کیوں نہیں آیا؟ یہ بگ باس ہے، کون ہے باسٹرڈ؟ وہ برا مان کے بولا یہ تو ایسا ہی سوال ہے جیسے تم مجھ سے پوچھو کہ تمہارے کتنے باپ ہیں۔ دوسرے نے وضاحت کی تمہارے کتنے بگ باس ہیں؟ میں نے اتفاق سے کہا 2۔ اس لیے میں نے پوچھا کہ کیا تمہیں جیمز نے بھیجا ہے؟ اندھیرے میں چلایا ہوا تیر نشانے پر لگا۔ یس، جیمز بانڈ، اسے تم 008 کہہ سکتے ہو۔ چندہ نے کہا واٹ نان سینس، تم سیریس بات کرنے آئے ہو یا مذاق کرنے؟ وہ پھر شائستگی سے جھکا۔ مذاق نہیں میڈم، فلموں میں جیمز بانڈ ہے اور وہ ایجنٹ 007 کہلاتا ہے۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اس کا نام واقعی جیمز بانڈ تھا اور وہ فون پر اپنا نام نہیں بتاتا تھا، 008 اسپیکنگ کہتا تھا۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ پہلے نے کہا میں نارٹن شراک ہوں، اگر تم کو باس سے رابطہ کرنا ہے تو میرے ذریعے سے کرو گے۔ نارٹن شراک ریجنٹ پارک کے پیچھے لندن کے چڑیا گھر کے سامنے پرنس البرٹ روڈ میں باس کا رائٹ ہینڈ ہوں، پھر میں لیفٹ ہینڈ ہوں۔ باس ہر کام الٹے سیدھے ہاتھ سے کرتا ہے۔ دوسرا بولا یہ سن آف گن مارک ہے، مارک شراک۔ ابھی جس روم میڈ میں ہمیں اندر بلایا تھا وہ مارک کی گرل فرینڈ ہے۔ مارک نے اسے تمہارے کمرے کی ماسٹر کی فراہم کی تھی مگر اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے بھی حیرانی تھی کہ اس وقت روم میٹ کیسے آ گئی۔ خیر یہ بتاؤ کہ 008 کو مجھ سے کیا کام ہے؟ وہی جو تم اس کے لیے پہلے کرتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ پہلے تم کیا کرتے تھے۔ اس نے جو کہا وہی تم سے کہہ دیا۔ نارٹن بولا آج کل میں کچھ اور کر رہا ہوں کسی اور کے لیے۔ باس کو بھی شک تھا وہ اسے پسند نہیں کرے گا، لیکن اس نے کہا کہ تم اس کو نقصان پورا کر دو تو سب ٹھیک رہے گا، اور اگر میں نہ ایسا کروں تو پھر اسے غائب ہو جاؤ گے جیسے کہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ وہ تمہیں 2 سال سے تلاش کر رہا ہے۔ دوسرے نے تصحیح کی 1 سال 3.5 مہینے سے۔ چندہ نے میری طرف آنے سے پہلے ہی ناشتے کا آرڈر دے دیا تھا۔ ایک بہت کم عمر ویٹر ناشتے کی ٹرالی چھوڑنے آئی۔ جاتے جاتے اس نے چندہ کو ترچھی نظروں سے دیکھا، ایک نظر میرے بدے برصورت اور جنگلی قسم کے ملاقاتیوں پر ڈالی اور حیرانی سے سر ہلا کے رخصت ہو گئی۔ میں نے کہا بگ باس سے کہو کہ میں آج ہی اس سے ملوں گا۔ نارٹن نے کہا تمہیں معلوم ہے باس کی کیا رائے ہے تمہارے بارے میں؟ میں نے کہا میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، اس کا خیال ہے کہ تم ڈرپوک اور احمق ہو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کر سکتا۔ آج ہم سارا دن تمہاری نگرانی کریں گے۔ مجھے امید ہے کل جیسی افسوسناک صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ تم نے جس شخص کو دونوں آنکھیں تقریباً پھوڑ دی ہیں میڈم، اس کی ناک بھی خوفناک ہو گئی ہے اور وہ سگریٹ تک نہیں پی سکتا۔ اس سے کہنا پھر میرے سامنے نہ آئے، چندہ نے کہا۔ میں نے کہا اور تم بھی مجھ سے اتنی دور رہنا کہ مجھے نظر نہ ہو۔ اگر میں نے کسی کو پکڑ لیا تو شام تک اس کا پوسٹ مارٹم ہو جائے گا۔ وہ میری دھمکی پر صرف مسکرائے اور چلے گئے۔ میں نے دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ چندہ نے کہا تم نے اچھا کیا کہ انہیں مارا نہیں۔ غصہ تو بہت آیا تھا مجھے ان کو کمرے میں دیکھ کے، لیکن بات کو بڑھانے سے کیا فائدہ؟ میں جیمز بانڈ سے مل کے معاملات طے کر لیتا ہوں، ورنہ یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں۔ اچھا اب ناشتہ کرو، آج پھر دیر ہو گئی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آج ایک ڈیل فائنل کر دوں۔ میں نے کہا تمہارا پروگرام تو ہالینڈ اور جرمنی جانے کا بھی تھا۔ نہیں، ان کی BID کو ہم نے وہیں ڈراپ کر دیا تھا۔ یہ اب یہیں دو رہ گئے تھے جن سے کل بات ہو گئی تھی، وہ بولی اور پھر مجھے اپنے فیصلے کے بارے میں بتانے لگی۔ میں نے کہا میں تم سے 100% متفق ہوں، میرا دل رکھنے کے لیے ایسا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں، مجھے ان کی ٹرمز بہت ٹھیک لگتی ہیں، خصوصاً ورائٹی اور آفٹر سیل سروس کے معاملے میں۔ کیا تم میری ایک بات مانو گی؟ وہ چونکی۔ کیا بات ہے پہلے بتاؤ۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ پہلے وعدہ کرو ورنہ رہنے دو۔ اس نے سوچ کے کہا بس واپس جانے والی بات نہیں مانو گی، اس کے علاوہ جو کہو گے مانو گی۔ مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ تمہارا کام آج ختم ہو جائے گا، اس کے بعد میرا کام کچھ ایسا ہے کہ تمہارے ساتھ ہونے سے میری مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ وہ بولی سوری، مگر ہم واپس جائیں گے تو ایک ساتھ۔ میں نے سارا دن کسی نگرانی کرنے والے کی جستجو جاری رکھی اور جونی سے بھی کہا کہ وہ آگے سے زیادہ پیچھے دیکھے، مگر ہم کسی تعاقب کرنے والے کا سراغ لگانے میں ناکام رہے۔ یا تو پھر وہ بہت ہوشیار اور پروفیشنل قسم کے لوگ تھے، یا ان کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ نارٹن نے صرف ہمیں خوفزدہ رکھنے کے لیے ایک نفسیاتی چال چلی تھی۔ میں چندہ کے ساتھ 2 کمپنیوں کے درمیان شٹل سروس میں بطور فائنینشیل ایڈوائزر استعمال ہوتا رہا۔ تکنیکی طور پر ہم ایک کمپنی کو دوسری پر واضح فوقیت حاصل تھی، مگر دوسری کمپنی کے کاروباری ایڈوانٹیج کہیں زیادہ بہتر تھے۔ جب ہم نے اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھی تو پہلی کمپنی بھی زیادہ مراحت دینے پر راضی ہو گئی۔ میں اور چندہ ترمیم شدہ معاہدے کے ساتھ دوبارہ ایک کمپنی میں گئے اور 3 بار دوسری کمپنی میں۔ ہم کوئی بہت بڑے کلائنٹ نہیں تھے، مگر یورپی بزنس کمیونٹی یہ سمجھتی ہے کہ چھوٹے کلائنٹ ہی بڑھ کر بڑے ہو جاتے ہیں اور تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے مجموعی منافع زیادہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹے کلائنٹ مل کر بڑی گڈ ول بناتے ہیں
جو لانگ ٹرم بزنس اسٹریٹجی میں بہت اہم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر کمپنی اس ڈیل کو فائنل کرنے میں کسی بھی انتہا تک جانے کے لیے تیار تھی۔ اگر یہ ڈیل نہ ہوتی تو دیوالیہ کوئی نہ ہوتا، مگر وہ کم سے کم منافع پر کسی کلائنٹ کو کھونا نہیں چاہتے۔ بالآخر تیسرے راؤنڈ میں چندا نے میرے مشورے سے ایک کمپنی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ پہلی اسٹیٹمنٹ میں ایکس رے مشین اور اس کے لوازمات یعنی ایسیسریز، پورٹیبل ECG مشین اور پیتھولوجیکل لیبارٹری کا سامان شامل تھا۔ اس کے بعد CT اسکینرز، MRI مشین اور سونوگرافی کے علاوہ اینجیوگرافی کا ایکوپمنٹ روانہ کیا جائے گا، اور یہ سب سامان 6 ماہ کے اندر اندر پاکستان میں ان کے انشورنس ایجنٹ کی مارفت ڈلیور کر دیا جائے گا۔ کمپنی اس کے بعد مشینوں کے انسٹالیشن اور 2 سال تک چیک اپ اور دیکھ بھال کی مکمل ذمہ داری لے گی۔ ادائیگی کے طریقہ کار پر اتفاق رائے ہو گیا۔ ان کے اور میرے بینکر ادائیگی کے شیڈول میں ایک دوسرے سے تعاون کریں گے۔ اس بھاگ دوڑ میں سارا دن گزر گیا۔ شام 4 بجے ہم کمپنی کے ڈائریکٹر کے ساتھ ہاتھ ملا کے رخصت ہوئے تو چندا جتنی مطمئن تھی اس سے زیادہ خوش تھی۔ میرا خیال تھا کہ مجھے 1 ہفتہ لگ جائے گا، کام 2 ہی دن میں ہو گیا، اور یہ صرف تمہاری وجہ سے ممکن ہوا۔ میں نے کہا مجھے کانٹوں میں مت گھسیٹو، چوائس تمہاری تھی، مجھے تو ان چیزوں کے بارے میں خاک بھی معلوم نہیں تھا جن کا آرڈر دیا تھا۔ ٹیکنیکل باتیں میں بھی نہیں جانتی تھی، کمال نے سب پہلے ہی سمجھا دیا تھا، بلکہ طے کر دیا تھا کس حد تک کہ کون سی کمپنی کی پروڈکٹ بہتر ہے۔ لیکن یہ جو مالی معاملات تھے یہ مجھے کون سمجھاتا۔ چلو اچھا ہے تم 1 ہفتے کی غیر حاضری سے بچ گئی، اب تم کل ہی واپس جا کے اپنی ڈیوٹی ریزیوم کر سکتی ہو، ہم دونوں جا سکتے ہیں۔ اس نے اتفاق کیا۔ میں نے ہنس کے کہا میں بگ باس کی مرضی کے بغیر کہیں بھی نہ جا سکتا، اور میرے بگ باس ہو تم۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس خبیث جیمز بانڈ سے مل کے میں کیا کہوں گا۔ مجھے وہ شاہ عالم سمجھتا ہے اور میں شاہ عالم کے پرانے معاملات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میرے پاس ان لوگوں کے نام پتے ضرور ہیں جن سے وہ ڈیل کرتا تھا، لیکن میں نے کسی کی تصویر تک نہیں دیکھی، اور کسی سے شاہ عالم کیسا لین دین تھا، کتنا تھا، یہ سب مجھے معلوم نہیں، کہیں میں پکڑا نہ جاؤں۔ چندا نے کہا تم یقیناً پکڑے جاؤ گے۔ میں نے مایوسی سے کہا پھر میں کیا کروں؟ آگے کنواں پیچھے خندق۔ وہ سوچ کے بولی ایک صورت ہے، وہ کیا؟ ایسے نہیں، پہلے وعدہ کرو گے پھر میرے اکیلے جانے کی بات نہیں کرو گے۔ میں نے کہا اوکے وعدہ۔ چندا نے میرا اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ تم بڑے اچھے ایکٹر ہو۔ میں نے برا مان کے کہا تمہارا مطلب ہے میں جھوٹا وعدہ کر رہا ہوں تم سے؟ وہ ہنسی نہیں، میرا مطلب تھا کہ اس ایجنٹ 008 کے سامنے تم ایسی ایکٹنگ کرو کہ وہ خود تمہیں ہر بات بتانے پر مجبور ہو جائے۔ میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ دیا۔ میں سمجھا نہیں، تم یہ ظاہر کرو کہ کسی بیماری یا حادثے کے باعث تمہاری یادداشت کچھ عرصہ جزوی طور پر متاثر ہوئی تھی، چنانچہ بہت سی باتیں تمہارے دماغ میں گڑبڑ ہو جاتی ہیں یا بہت یاد دلانے سے یاد آتی ہیں۔ میں اچھل پڑا۔ قسم تمہاری چندا، میں چاہوں تو اس بات پر یہیں تمہیں چوم سکتا ہوں، لیکن میں صرف ہاتھ چومنے پر اتفاق کرتا ہوں فی الحال۔ وہ مسرت اور حیا سے لال ہوگی۔ مانتے ہو استاد؟ میں نے اس کا ہاتھ چوم کے چھوڑ دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے برگ گل کی نرمی، خوشبو اور رنگ میرے ہونٹوں سے چپک گئے ہوں۔ اب میں محفوظ ہوں۔ وہ بولی ڈبل رول کرنے کی پریکٹس بہت ہے تمہیں، جہاں ضرورت پڑے ذہنی طور پر غیر حاضر ہو رہا اور بلینک ہو جاؤ، بات کرنے والا خود ہی سب بتائے گا۔ 5:30 بجے میں نے نارٹن بار میں فون کیا۔ کسی لڑکی نے بڑی جلدی میں کہا ہولڈ کرو، اور پھر جیسے ریسیو کر رکھے بھول گئی۔ میں بار کے اندر کی ساری آوازیں سنتا رہا، لوگ کے شاؤٹ کرنے کی، لڑکیوں کی مستی بھری چیخوں کی، لاؤڈ میوزک کی اور شرابیوں کی گالیاں بکنے کی۔ پھر اس لڑکی نے کہا ہیلو، تو میں نے غصے سے کہا ایک کتے کے بچے سے بات کرنے کے لیے مجھے کتنی بار بھونکنا پڑے گا؟ تو میرے لہجے نے لڑکی کو ڈرا دیا۔ آئی ایم سوری سر، میں مصروفیت میں بھول گئی۔ یہاں ہر شخص چیخ رہا تھا ادھر آؤ، جیسے میرے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا یہ میں وہاں آ کے دیکھوں گا کہ تمہارے سامنے کوئی اور نظر کیوں نہیں آتا۔ اب فوراً جا کے نارٹن کو بلا لو۔ نارٹن فوراً آ گیا۔ بگ باس تمہارا منتظر ہے، لیکن تم اکیلے آؤ گے، کوئی مشورہ نہیں۔ میں اکیلا اس دنیا سے بھی نہیں جا سکتا، میری سیکٹری، باڈی گارڈ اور گرل فرینڈ میرے ساتھ ہوگی۔ 3 لڑکیاں، 9 ایک ہوتی تو کیا بات نہیں تھی۔ میں نے کہا اتفاق سے وہ ایک ہی ہے، 3 in 1۔ چندا نے میرے کہنے پر جونی کو رخصت کر دیا۔ ایک ٹیکسی نے پونے گھنٹے بعد ہمیں نارٹن کے بار میں سامنے اتار دیا۔ خلاف توقع وہ گھٹیا شراب خانہ ثابت نہیں ہوا۔ اس کے اندر کی آرائش میں نفاست اور قدامت کا خوبصورت امتزاج تھا، اور یہاں جو لوگ موجود تھے وہ بھی غل غبارہ نہیں۔ پھر میں نے فون میں جو ہنگامہ سنا تھا وہ کہاں تھا؟ شاید وہ نمبر کسی اور عوامی خانے کا تھا۔ میں نے ایک اشوت راز حسینہ سے جو ساکی گیری کے فرائض انجام دے رہی تھی نارٹن کے بارے میں پوچھا، تو اس نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا جس کا دروازہ شیشے کا تھا، مگر یہ پولرائزڈ گلاس تھا، یعنی اس میں یک طرفہ سے ہی نظر آتا تھا۔ کمرے میں سے ہال کا پورا منظر نظر آتا تھا، مگر ہال میں موجود کوئی شخص اندر کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کمرے میں ایک بہت موٹا نیگرو گھومنے والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، لیکن وہ اتنا کالا تھا کہ چھت سے آنے والی روشنی اس کے شفاف سیاہ چہرے اور چمکتی جلد کے منعکس ہو رہی تھی، اور سوٹ بھی سیاہ رنگ کا تھا، چنانچہ اس کے چمکنے سفید دانت یوں نظر آتے تھے جیسے بلیک بورڈ پر سفید چاک کی لکیر۔ سب سے زیادہ چونکانے والا انداز کا منظر تھا۔ ایک کچھ عمر رسید مگر بے حد حسین اور بہت بنی سنوری اور گوری چٹی خاتون اس کی گود میں تشریف فرما تھی۔ انہوں نے ہماری دخل اندازی کا بالکل برا نہیں مانا۔ خاتون نے اطمینان سے کہا ہیری بھولنا نہیں، مسکراتی ہوئی اٹھیں اور چندا کو آنکھیں مار کے نکل گئی۔ لندن میں بلکہ پورے یورپ میں، امریکہ میں کوئی رومانٹک سین چند دن بعد کسی ہم جیسے کسی شرمیلے اجنبی کو حیران پریشان نہیں کرتا، وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ تاہم یہاں معاملہ رومان سے کچھ آگے تھا، چنانچہ چندا پر گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ ہیری نے کہا یس، کوئی پرابلم ہے؟
میں نے کہا ہاں، پرابلم یہ ہے کہ میں نارٹن سے ملنا چاہتا تھا مگر مجھے تمہارے بیڈ روم میں بھیج دیا گیا۔ وہ مجھے دیکھتا رہا، کیا کام ہے تمہیں نارٹن سے؟ میں نے کہا یہ تو وہی بتائے گا۔ وہ میرا انتظار کر رہا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں غلط جگہ پر آ گیا ہوں۔ میری فون پر بات ہوئی تھی تو پس منظر میں بہت شور شرابہ سنائی دے رہا تھا۔ وہ مسکرایا۔ تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا، کیا تم اس لڑکی کو یہاں ملازمت کے لیے لائے ہو؟ میں نے کہا اس کے برعکس، یہ اس جگہ کو خریدنے لے گی اگر بات بن گئی۔ اس کا رویہ ایک دم بدل گیا۔ اس نے کھڑے ہو کے کہا میرے ساتھ آؤ۔ دراصل نارٹن بار کے دو حصے ہیں، ایک عام لوگوں کے لیے جو تفریح بھی چاہتے ہوں، دوسرا یہ جو تم دیکھ رہے ہو۔ اس نے بار کے آخری حصے میں پیچھے کی طرف ایک دروازہ کھولا اور آگے آگے چلنے لگا۔ یہ ایک پتلا سا کوریڈور تھا جس کے آخر میں پھر ایک دروازہ تھا۔ ہم نے یہ دروازہ عبور کیا تو یک لخت وہ سارا شور میرے کانوں میں پہنچا جو میں نے فون پر سنا تھا۔ میں نے خود کو چندہ کے ساتھ ایک بار کاؤنٹر کے پیچھے پایا، جہاں ایک بار ٹینڈر شراب کے نیچے سے اوپر تک سجی ہوئی تھی، رنگ برنگی بوتلوں کے درمیان کھڑا تھا۔ کاؤنٹر کی طرف دوسری طرف ایک ہال تھا جس میں 50-60 مرد عورتیں شراب خانے کا روایتی منظر پیش کر رہے تھے۔ وہ سب نشے میں تھے اور ایک اسٹیج کی طرف منہ کیے بیٹھے تھے، یہاں کھڑے تھے اور حلق سے ہر قسم کی ناپسندیدہ آوازیں نکال رہے تھے۔ اسٹیج پر ایک ساتھ 4 لڑکیاں ڈانس کر رہی تھیں۔ ان کے بے لباس جسموں کی ہیجان خیز بلکہ شرمناک حرکتوں کو رقص کا نام نہ دینا اس فن کی توہین کے مترادف تھا جسے جوش صاحب نے ازا کی شاعری قرار دے کر گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ یہ اسٹرپٹسٹ ڈانسر شائقین کے بےہودہ جملوں کو حرکات کو اپنے جسم کے لیے بطور خراج تحسین وصول کر رہی تھیں۔ افسوس مجھے یہ دیکھ کر ہوا کہ نچانے والے تو خیر ولایت ہی کے تھے، تاجر پیشہ لوگ تھے جو ہندوستان میں تجارت کرنے آئے تھے اور مالک بن بیٹھے تھے، مگر ناچ دیکھنے والوں کی اکثریت ایشیائی لوگوں کی تھی اور ناچنے والی لڑکیاں بھی اسی خطے سے تعلق رکھتی تھیں جسے ہم برصغیر اور انگریز ساؤتھ ایسٹ ایشیا کہتے ہیں۔ اس ہر موقع پر مجھے شاعر کی نظم کا مصر یاد آتا ہے، ثنا خاں تقدیس مشرق کہاں ہے، یا وہ بات جو ہم اپنے وطن میں بڑے فخر سے اور منافقت کے ساتھ کہتے ہیں، اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی عزت تم سے ہے۔ چندہ نے مجھے ٹھوکا دیا تو میں چونکا۔ ہم بیک سٹیج سے گزرے۔ ہیری پستہ قد بھی تھا، چنانچہ وہ چھوٹے قدم اٹھا کے چلتا تھا تو لڑکھڑاتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اسٹیج کے پیچھے ڈانسر کا ایک اور گروپ پرفارمنس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ میں نے ایک لڑکی کو دیوار کے ساتھ خوفزدہ انداز میں کھڑا دیکھا۔ وہ اچھی خاصی خوبصورت اور دلکش جسمانی خد و خال رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس کا آہوے سیاد و دیدہ کا انداز بتاتا تھا کہ وہ اس کوئلے ملامت میں نوادر ہے۔ میرے خیال کی تصدیق فوراً ہو گئی۔ ایک ادھیڑ عمر کے مکروہ صورت گورے نے ہیری کو روک لیا۔ ہیری، یہ پھر مصیبت بن رہی ہے، اب کیا ہوا؟ ہیری نے رک کے پوچھا۔ وہی رٹ، میں اس سے کم کپڑے پہن کے نہیں ناچوں گی۔ لڑکے نے جتنے کپڑے پہن رکھے تھے وہ واقعی بہت کم تھے، یعنی وہی 2 چیتھرے جو ساحل پر نہانے والی خواتین کے زنانہ حصوں کو بھی آدھا ادھورا چھپا رہے، مگر میں خانے والوں کا اصرار تھا کہ یہ ساحل نہیں ہے کہ اتنا تکلف کیا جائے۔ آخر یہ خود کو سمجھتی کیا ہے؟ ہیری گھرایا۔ لڑکی نے سہے ہوئے لہجے میں کہا، سر یہ میرے لیے مشکل ہوگا، اس کی مشکل آسان کر دو۔ ہیری نے غورے سے کہا، جیسے تم چاہو۔ میں نے نہ چاہنے کے باوجود کہا، تم زبردستی نہیں کر سکتے۔ ہیری کو جیسے کرنٹ لگ گیا، وہ ایک دم گھوما تو اپنی بےہودہ ناک اس معاملے پہ مت گھساؤ، ہم کوئی زبردستی نہیں کر رہے۔ اس لڑکی نے ایگریمنٹ کیا ہے اور پوری رقم وصول کر چکی ہے۔ لڑکی کا حوصلہ بڑھ گیا، یہ جھوٹ ہے، میں نے ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا تھا، ایگریمنٹ نائٹ کلب میں ڈانس کرنے کا تھا، اس نے اردو میں کہا۔ میں نے یہی بات ہیری سے کہی تو وہ اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ ہنستے ہوئے اس کے پورے بدن میں جیسے زلزلہ سا آ گیا۔ نائٹ کلب میں کیا سرمن ہوتا ہے، دن تعلیم دی جاتی ہے، کم آن یہاں وقت مت ضائع کرو، مجھے اور بھی کام ہے۔ لڑکی نے اچانک چندہ سے پوچھ لیا، کیا تم پاکستانی ہو؟ اس وقت مجھے جو ایک سچا محب وطن قوم پرست پاکستانی تھا، یہ سوال یوں لگا جیسے اس کا جواب دینا خود سرعام خود کو ننگا کرنے کے مترادف ہوگا، اور مجھے اتنی شرم آئی کہ چندہ کے بولنے سے پہلے میں نے ایک جھوٹ بول کے اس گورے کو اور کالے کے سامنے خود کو ذلیل ہونے سے بچا لیا۔ نہیں، میں پاکستانی نہیں ہوں، میں نے کہا، مگر اس طرح میں خود کو اپنی نظر میں گر گیا۔ میں نے چندہ کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھ گیا۔ ہیری ایک اور دروازے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ میں نے دروازے کو دھکیل کر اور اندر داخل ہو گیا۔ نارٹن نے کہا، تم تو آ گئے، بہت اچھا کیا۔ میں نے کہا، اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ تمہارے بگ باس کو ملنے کے لیے کیوں نہیں بلایا۔ اس نے ہاتھوں کے اور چہرے کے تاثرات سے واضح کیا کہ اب کیا ہو سکتا ہے، پھر ایک شیشے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا، جاؤ مل لو بگ باس سے۔ میں نے دروازے کو دھکیلا، اندر قدم رکھتے ہی مجھ پر جیسے برف کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ میرے ساتھ کھڑی ہوئی چندہ بھی سخت شاک کی کیفیت میں۔ بگ باس کوئی مرد نہیں تھا، ایک عورت تھی۔ جب میں نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ منہ دوسری طرف کی ایک گھومنے والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ میں نے ایک نظر انتہائی پرتکلف انداز میں آراستہ کمرے پر ڈالی جس کی لمبائی چوڑائی 12-15 فٹ تھی۔ ہمیں اندر لانے والے نارٹن نے دروازہ کھول کے اعلان کیا، مسٹر شاہ از ہیئر، اور وہیں سے واپس لوٹ گیا۔ خود کار دروازہ بند ہو گیا۔ اس نے بڑے ڈرامائی انداز میں کرسی گھمائی اور مخاطب ہو کے کہا، ویلکم بیک مسٹر شاہ۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ 40-45 سال کی عمر میں 25-30 کے نظر آنے والی خاصی حسین عورت ہے۔ اس کی صورت کے نقوش میں شباب کی تازگی برقرار تھی تو یہ مناسب دیکھ بھال اور میک اپ کا کرشمہ تھا۔ اس کی ادائے حسن میں محسوس ہونے والا معصومیت کا دلنشیں انداز مصنوعی نہیں تھا، قدرت کا عطیہ تھا، ورنہ وہ جس سراپا معصومیت ماحول میں بگ باس کہلاتی تھی، اس کی معصومیت سے اتنا ہی دور کا تعلق تھا جتنا شیطان کا پارسائی سے۔ اس نے ڈارک گرے کلر کا پینٹ کوٹ والا سوٹ پہن رکھا تھا
اور لائٹ بلیو مردانہ کلر والی شرٹ پر گہرے نیلے رنگ کی ریشمی ٹائی باندھ رکھی تھی، جس پر سفید پولکا ڈانس آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے تھے۔ صرف اس کے جھومتے لہراتے ریشمی بال جو اس کے شانوں سے ذرا نیچے تک پاشیدہ تھے، اس کے عورت ہونے کا راز فاش کر رہے تھے۔ پہلی نظر میں مجھے لگا تھا کہ بگ باس نے بال بڑھا رکھے تھے۔ ہیپی اسٹائل میں بہت سے مرد بھی فیشن کا یہ انداز اپنا لیتے ہیں۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا تو مجھے اس کی گرفت مضبوط لگی اور اعتماد اور دوستانہ انداز میں جوشولی محسوس ہوئی۔ وہ بلا شبہ ایک نڈر اور پرعزم عورت تھی، جس کی شخصیت میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ ان مردوں سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے جو نیم چڑھے کڑوے کوریلے تھے، یعنی ایک تو اجڑ اور طاقتور، پھر بدماشی پر ناز کرنے والے۔ نارٹن اور مارک اس کی واضح مثال تھے۔ میں نے کہا مجھے بڑی خوشگواری حیرت ہوئی یہ جان کر کے بگ باس ایک حسین و جمیل عورت ہے۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ میری بات سے کچھ کنفیوز ہوئی تھی اور غالباً یہ طے کرنے سے قاصر تھی کہ میں نے اس کمپلیمنٹ کو کیا اس کا مذاق اڑایا۔ آج تم اکیلے نہیں آئے ہو؟ حیرانی مجھے بھی ہوئی تھی جب نارٹن نے کہا تھا کہ مسٹر شاہ کے ساتھ ایک لڑکی بھی آئے گی جو 3 in 1 ہے۔ میں نے کہا یہ میری سیکٹری، باڈی گارڈ اور گرل فرینڈ سب کچھ ہے۔ وہ ہنسی۔ یہ بتاؤ کیا پیو گے؟ میں نے کہا جو یہاں ملتا ہے وہ نہیں، چائے یا سافٹ ڈرنک چلے گا؟ کیوں، تم نے توبہ کر لی ہے یا اس لڑکی کو امپریس کرنا چاہتے ہو کہ تم ابھی تک ایک پکے مسلمان ہو؟ میں نے کہا مجھے اس کو امپریس کرنے کی ضرورت نہیں، ہم 10 سال سے ساتھ ہیں۔ ایسا لگتا ہے اب تو جیسے ہم ایک ساتھ اور ایک دوجے کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ 10 سال! اس کو یقین نہیں آیا۔ اور ابھی تک تم نے شادی نہیں کی؟ خیر یہ تمہارا پرسنل معاملہ ہے، بچے ہیں یا نہیں؟ چندہ ایک دم بھڑک اٹھی۔ معاف کیجیے میڈم، ایسا صرف آپ کی سوسائٹی میں ہوتا ہے۔ شادی کے بعد کی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری سے بچنے کے لیے لوگ ایسے ہی میاں بیوی کی طرح رہنے لگتے ہیں۔ آف کورس، جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ ساتھ نہیں رہ سکتے تو آسانی سے الگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بولی۔ چندہ کا پارا اور چڑھ گیا۔ یہاں تو جانوروں کی طرح ایک جوائنٹ فیملی کا نظام بھی چلتا ہے، مگر ہم ابھی شرم و حیا باقی ہے اور ہماری اخلاقی قدریں بہت مضبوط ہیں۔ جلدی سے بولی سوری، میرا مقصد ہرگز تمہاری دل آزاری نہیں تھا۔ دراصل 10 سال بہت لمبا عرصہ ہے، کسی کو سمجھنے کے لیے 10 مہینے بھی کافی ہوتے ہیں۔ میں نے چندہ کی حمایت میں کہا یہاں تو بعض اوقات 10 گھنٹے کی جان پہچان میں نوبت شادی تک پہنچ جاتی ہے۔ چندہ نے جوابی حملہ جاری رکھا۔ اور نتیجہ کیا؟ یہ شادیاں ختم کتنی جلدی ہوتی ہیں، کوئی 10 دن چلتی ہیں تو کوئی 10 مہینے، 10 سال کون سا گزارتا ہے؟ وہ پریشان ہوگی کہ اس نے کہا بڑوں کے چھتے کو چھیڑ دیا۔ اس نے بہتر سمجھا کہ موضوع بدل دے۔ ایک بات مجھے بہت عجیب لگی مسٹر شاہ، مجھے دیکھ کے تم اتنے پریشان کیوں ہو گئے تھے، جیسے تم نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو؟ میں نے کہا آنیسٹلی میں بالکل یہ توقع نہیں رکھتا تھا کہ بگ باس کوئی تم جیسی عورت بھی ہو سکتی ہے۔ ایک تو تمہارا نام جیمز بانڈ اور پھر اس کے ساتھ ایجنٹ 008، یہ سب عجیب و ناقابل یقین تھا۔ وہ مجھے الجھن کے ساتھ دیکھتے رہی۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ تم جانتے بوجھنے اتنے انجان اور اجنبی کیوں بن رہے ہو؟ میں نے محتاط ہو کے کہا کیا واقعی تمہیں ایسا لگتا ہے؟ کیوں نہیں لگے گا؟ تم کوئی نئے آدمی تو نہیں ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ میرا شوہر تھا اور اس کا نام بھی جیمز بانڈ نہیں تھا، وہ جیری بانڈ تھا اور جمی کہلاتا تھا۔ لوگوں نے اسے جیمز بانڈ کہنا شروع کر دیا تو یہی نام مشہور ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا، وہ دونوں جوکر جو مجھے لائے تھے اسے ایجنٹ 008 بھی کہہ رہے تھے؟ وہ بولی مگر تمہیں سمجھنا چاہیے کہ مذاق کی بات اور ہوتی ہے، ان لوگوں کی نہیں، سب کی زبانیں بہت لمبی ہو گئی ہیں جب سے جمی مفلوج ہوا ہے۔ میں نے کہا جمی تمہارا شوہر مفلوج ہے؟ آخر یہ چکر کیا ہے؟ تم ہر بات پر ایسے چونک رہے ہو جیسے تمہارے لیے انکشاف ہے۔ اس نے درشت لہجے میں کہا تم شاید یہ بھی نہیں جانتے کہ میں جولی ہوں۔ اب لا علمی کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا تھا، چنانچہ میں نے چندہ کے بتائے ہوئے نسخوں کا استعمال کیا۔ میں کچھ دیر اسے بے وقوفے کی طرح خالی نظروں سے دیکھتا رہا اور یہ ظاہر کرتا رہا جیسے میں تذبذب اور ذہنی انتشار کا شکار ہوں، کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش یا حقیقت بیان کرنے کے لیے الفاظ میں تلاش پر مصروف ہوں۔ بالآخر میں نے ایک گہری ٹھنڈی سانس لی۔ اب میں کیا کروں بتاؤ جولی؟ چندہ نے اس کی نظر بچا کے مجھے آنکھ ماری اور زیر لب مسکرائی۔ جولی نے کہا کم آن، مجھے بتاؤ کہ کیا ڈرامہ کر رہے ہو تم اور کیوں؟ یہ ڈرامہ نہیں جولی، ایک بے رحم حقیقت ہے۔ میں نے کہا آج سے تقریباً 6-7 مہینے پہلے، 8 مہینے پہلے۔ چندہ نے سنجیدگی سے مجھے یاد دلایا۔ ایک رات میں گھر لوٹتے ہوئے حادثے کا شکار ہوا، گاڑی اچانک میرے قابو سے باہر ہو گئی۔ قسمت اچھی تھی کہ میں نے سامنے سے آنے والے ٹرک میں ٹکر نہیں ماری اور گاڑی ایک ٹرک سے ٹکرا کے الٹ گئی۔ یہ کہاں ہوا تھا ڈیئر؟ چندہ نے کہا راولپنڈی میں۔ تمہیں یاد نہیں؟ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں اچھا خاصا زخمی ہوا تھا لیکن زیادہ خطرناک چوٹ سر میں آئی تھی، شاید کانکیوژن، یعنی جھٹکے سے سر کے اندر میرا دماغ ہل گیا تھا۔ اسے بھی ڈاکٹر نے میری خوش قسمتی قرار دیا تھا کہ برین ہیمریج نہیں ہوا، ورنہ میں ہلاک ہو جاتا یا مفلوج۔ ہوش آنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے لیے کسی کو پہچاننا ممکن نہیں رہا تھا۔ پولیس مجھ سے حادثے کے بارے میں پوچھتی رہی مگر مجھے کچھ یاد نہ آیا۔ میری میموری ایسے ڈسٹرب ہو گئی تھی جیسے شدید زلزلے سے کسی سٹور کا ترتیب وار رکھا ہوا سامان گر کے ڈھیر ہو جائے گا۔ دکاندار چاہے کہ کوئی دوا یا کوئی پرزہ نکالے تو اسے پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کہاں ہوگا اس ڈھیر میں جب تک اسٹور پھر نہ بن جائے اور ہر چیز دوبارہ اپنی اصل جگہ پر نہ رکھی جائے۔ یہ گڑبڑ تو رہے گی۔ میرے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ جو کچھ میرے دماغ میں تھا سب گڈمڈ ہو گیا تھا۔ وہ بہت بڑی توجہ سے سن رہی تھی۔ ایک شخص چائے کے مگ رکھنے کا آیا تو میں خاموش ہو گیا۔ چائے اتنی بدذائقہ تھی کہ اسے پینا دشوار تھا۔
میں نے اپنی بات جاری رکھی، میرا علاج کرنے والے ڈاکٹر بہت ہوشیار تھے۔ جولی نے کہا تم لندن کیوں نہیں آ گئے علاج کے لیے؟ میں نے کہا میڈم جولی، ایک تو اس وقت فیصلہ کرنے والا میں نہیں تھا، اور اگر میں خود ہوتا تب بھی فرق نہ پڑتا۔ پاکستان میں اتنے قابل ڈاکٹر ہیں کہ لندن کے ڈاکٹر ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ وہ بہت پر امید تھے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صورتحال بہتر ہوتی جائے گی، اور ان کی رائے 100% درست ثابت ہوئی۔ پہلے 2 ہفتے میں بالکل بلینک رہا۔ میں ہر بات پوچھتا تھا، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ جو مجھے بتایا جاتا تھا مان لیتا تھا، اور مجھے کوئی غلط بتانے والا بھی نہیں تھا۔ سب میرے ساتھ انتہائی مخلص تھے۔ نتیجہ یہ کہ تیسرے مہینے سے میری یادداشت میں تیزی سے بہتری کے آثار پیدا ہوئے۔ مزید 2 مہینے بعد اپنے ماحول سے متعلق میری میموری بحال ہو گئی۔ اب 8 مہینے بعد ایسا ہے کہ مجھ پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن وہ باتیں جن سے میرا دور کا تعلق تھا، بچپن کی باتیں، وہ معاملات جن سے میرا عرصہ دراز سے وابستہ نہیں پڑا تھا، وہ مجھے یاد دلانے پڑتے ہیں۔ مجھے چہرے سے نروس لگتے ہیں، لیکن نام یاد نہیں آتے۔ ان کی مثال تم یوں سمجھو جیسے کوئی 25-30 سال بعد اس شہر میں جائے تو اس نے بچپن گزارا تھا، تو مشہور مقامات اور بڑی بڑی سڑکیں تو اسے یاد آ جاتی ہیں، مگر پیچ گلیوں میں وہ بھٹک جاتا ہے۔ کوئی بتانے والا ہو تو جگہ کو دیکھ کر اسے پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ بعض اوقات صرف میری ہی نہیں، دوسروں کی بھی پوزیشن بڑی آکورڈ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ یہ سب نہیں جانتے وہ سمجھتے ہیں میں انہیں پریشان کرنا چاہتا ہوں۔ میری اس بات کو وہ ایک بھونڈا مذاق سمجھ لیتے ہیں۔ مجھے اپنی کامیابی کا اعتبار جولی کی آنکھوں میں دکھ اور ہمدردی کے جذبات دیکھ کر ہوا۔ اور ڈیئر، مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ میں نے کہا کون بتاتا؟ میرا جمی سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ پچھلے 14 ماہ میں ہم نے فون پر بھی بات نہیں کی تھی، اور مجھے کوئی ایسا شخص بھی نہیں ملا جو درمیانی رابطے میں کام کرتا۔ اس نے سر ہلایا۔ اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ تمہیں کیا یاد ہے اور کیا یاد نہیں؟ میں نے کہا ان کاروباری معاملات میں 2 آدمی ادھوری معلومات سے کام نہیں چلے گا، اس لیے تم کو پوری معلومات فراہم کرنی ہوگی۔ ادھر سے ادھر جو تھوڑا بہت مجھے یاد ہے، اس سے پوری صحیح پکچر سامنے ملتی ہے۔ میں کوشش کروں گا، وہ بولی۔ میں نے کہا سب سے پہلے تو مجھے جمی کے بارے میں بتاؤ۔ تم اس سے ملو گے نہیں؟ خود ہی پوچھ لینا۔ میں نے کہا نہیں، اس سے زیادہ افسوس ہوگا اگر میں کسی اجنبی کی طرح بیہیو کیا اور مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ خود شاہ کی کنڈیشن میں ہے، میری ٹریجڈی سے وہ زیادہ اسٹریٹ ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ تم میٹنگ سے پہلے مجھے معاملات سے آگاہ کر دو جن پر وہ بات کرے گا۔ معاملات صرف کاروباری ہیں، مگر ان کی تفصیلات بالکل میرے ذہن میں نہیں ہے۔ کیا بزنس کب سے دیکھ رہی ہوں؟ میں نے کہا تم تو واقعی سب بھول گئے ہو۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ جمی کے حادثے کو 2 سال ہو گئے ہیں، اور تب سے میں اس کے بی ہاف پر یہ کام کر رہی ہوں جو یقیناً ایک عورت کے کرنے کے نہیں ہے، لیکن میں اس کی صحیح شریک حیات ثابت ہونے کی پوری کوشش کروں گی۔ اچھے وقت میں اس نے مجھے سب کچھ دیا، ایک گھر کا تحفظ، بچے، عیش و آرام کی زندگی، اور تقریباً 75% محبت۔ میں نے کہا باقی 25% کہاں گی؟ وہ ایک خیراتی فنڈ کی طرح استعمال ہوتی رہی۔ بہت سی عورتیں اس میں سے اپنا حصہ وصول کر کے آتی جاتی رہیں، میں نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ اگر میں اسے 100% کے مطالبے پر اڑ جاتی اور ہنگامہ آرائی کرتی تو 75% سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی۔ جذباتی معاملات بھی کاروباری اصول پر عمل کرنا پڑتا ہے مسٹر شاہ۔ اگر آپ کے گھر میں 1/4 حصے پر کوئی قابض ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ عقل مندی سے کام لیتے ہوئے 3/4 کو پورا سمجھ کے سکون سے رہیں گے، یا باقی 1/4 کے لیے لڑ کر یہ رسک لیں گے کہ پورا گھر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے؟ میں نے کہا میں تمہاری دور اندیشی اور ذہانت سے قائل ہوا جولی۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ جمی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں نے خفت ظاہر کی۔ یہی سمجھ لو کہ کچھ یاد نہیں۔ جو مجھے یاد ہے وہ شاید صحیح نہ ہو۔ تمہیں کیا یاد ہے؟ میں نے کہا شاید کوئی پولیس مقابلہ ہوا تھا، وہ کسی عمارت میں محصور ہو گیا تھا، جان بچانے کے لیے وہ تیسری منزل سے کود گیا تھا۔ وہ نیچے سے گزرنے والے کسی بھوسے کے ٹرک پر گرا، یہ سمجھا کہ بچ گیا، مگر پولیس نے ٹرک کا پیچھا کیا اور اس کے ٹائر پھاڑ دیے۔ ٹرک الٹ گیا، وہ ہنس پڑی۔ یہ ایک فلم کا سین سنا رہے ہو جو تم مجھے؟ میں نے شرمندگی سے کہا آئی ایم سوری۔ میں نے کہا تھا نا کہ میرے دماغ میں سب مکس اپ ہو گیا ہے۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی۔ پرانی یادوں کا سارا کرب چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے پر اتر آیا۔ جمی نے اپنی زندگی بہت نیچے سے شروع کی تھی۔ ایک جگہ تھا جس کو لوگ حقارت اور نفرت سے اسلامس کا نام دیتے تھے۔ اپنے باپ کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا تھا اور جاننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ کیا ہوگا اگر کوئی 3rd ریٹ جواری چور اچکا یا غلام زادہ یہ ثابت کرتے کہ وہی میرا باپ ہے، یا کوئی معزز شخص مجھے بیٹا مان لے؟ نقصان میں ایسے ماننے والا نہیں رہا۔ جمی کی ماں کا اس کا ذکر وہ بیک وقت نفرت اور محبت کے ساتھ کرتا تھا۔ وہ بڑے افسوس سے کہتا تھا کاش وہ کوئی گناہ کی زندگی گزارنے والی جسم فروش عورت نہ ہوتی، پھر میں اس کی عزت کر کے فخر محسوس کرتا۔ لیکن جو ہے سو ہے، کوئی عدم سے اپنے وجود کے لیے اپنی پسند کا ماحول نہیں مانگ سکتا۔ یہی تقدیر ہے۔ جمی کو اس ماحول سے کیا مل سکتا تھا؟ یہی غنیمت ہے کہ وہ پل بڑھ کے جوان ہو گیا۔ زندہ رہنے کے لیے اس نے بھی وہ سب کیا جس کی پاداش میں دوبارہ اسے جیل جانا پڑا۔ بچوں کی جیل سے وہ ایک بڑا مجرم بن کر نکلا۔ ایسا ہی ہوتا ہے ہر جگہ، جیل خانے مجرموں کے نرسری بن گئے ہیں، اصلاح خانے صرف کتابوں میں رہ گئے ہیں۔ جمی نے نچلی سطح کے کارکن کی حیثیت سے کئی سال گزارے جہاں سب ایکسپلینڈیبل سمجھے جاتے ہیں۔ خرچ ہو گئے تو ہو گئے، لیکن جمی بچتا رہا۔ اس نے بہت سے بگ باس بدلے، بالآخر ایک نے مرتے وقت اس کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ خاموشی مجھے معنی خیز لگی اور میں نے بہت سوچ کے اندھیرے میں ایک تیر چلایا۔ غالباً تمہارے باپ نے، وہ چونکی نہیں، یس، کم سے کم اتنا یاد ہے تمہیں۔ مجھے اپنے اندازے کا صحیح ہونے کی اتنی خوشی ہوئی جتنی لاٹری کا صحیح نمبر ملنے سے ہو سکتی ہے۔ وہ تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، لیکن یہ اس کی جانشینی کی وجہ نہیں تھی۔ اس نے خود کو ہر لحاظ سے اہل ثابت کیا تھا۔ وہ ذہین تھا، اچھا متنظم تھا، ٹھنڈے دماغ سے سوچ سکتا تھا
اور ساتھ ہی اسے پسند کرتے تھے۔ ایک لیڈر میں بھی یہی خوبیاں ہونی چاہیے۔ ہم نے شادی تو بہت پہلے کر لی تھی، ایک بچہ بھی تھا ہمارا، لیکن خدا گواہ ہے کہ میں نے کبھی اپنے باپ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ جمی کو رعایت یا انعام میں کچھ دے، وہ سفارشی ہرگز نہیں ہے۔ میرے باپ کی موت کے بعد اس نے گروہ کو بہت تیز طریقے سے آرگنائز کیا، اپنا نیٹ ورک بڑھایا اور ایسے کام کیے جن میں پیسہ تو خیر زیادہ تھا، تحفظ بھی بہت تھا۔ یہ ڈرگ اور اسلحے کے دھندے خطرناک ہیں، ایکسٹارشن اور بلیک میلنگ سے بردہ فروشی تک سارے کام جان لیوا ہیں۔ جمی نے آہستہ آہستہ خود کو ایسے ہر کام سے باہر نکالا، وڈرا کیا اور دوسرے کاروبار میں قدم جمائے ہوئے انٹرنیشنل مارکیٹ میں رکھتا، جس میں کلائنٹس اتنے دولت مند اور با اثر رسوخ ہوتے ہیں جن پر پولیس ہاتھ ڈال ہی نہیں سکتی۔ میں نے جیسے ہی یادداشت پر زور دے کر کہا یس، اس نے آرٹ، نوادرات اور اینٹیک کی مارکیٹ پکڑ لی۔ وہ مسکرائی۔ بالکل ٹھیک یاد آیا تمہیں، یہ کام مشکل تھا اور بالکل پروفیشنل بدلنے کی طرح تھا۔ جس کاروبار کے متعلق آپ جانتے کچھ نہ ہو، اس کو پہلے سیکھنا پڑتا ہے، اندر باہر سے کھنگالنا پڑتا ہے، چیز کو اور مارکیٹ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون لوگ ہیں، راستے کدھر ہیں اور مال کیا ہے۔ جمی نے یہ سب کیا کیونکہ وہ ذہین ہے، لیکن لائن بدلنے میں سے اپنے ساتھی بھی بدلنے پڑے۔ یہ سب سے خطرناک مرحلہ ہوتا ہے۔ جب تک جمی سے میری شادی نہیں ہوئی تھی، ایک اور شخص خود کو میرے باپ کا رائٹ ہینڈ سمجھتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہی گروہ کو کمانڈ کرے گا۔ بعد میں وہ مایوس ہو کے یہ کہنے لگا کہ جمی نے شارٹ کٹ سے منزل پا لی ہے، وہ بددل ہو کے گروہ کو چھوڑ گیا۔ عام طور پر ایسے لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑا جاتا، مگر میرے باپ نے اس کا سابقہ خدمات کا لحاظ کیا۔ جمی آج اسی غلطی کی سزا بھگت رہا ہے۔ بعد میں جمی نے محسوس کیا کہ کچھ لڑکے اس کے نئے کاروبار کے لیے موزونیت کے معیار کو نہیں سمجھتے۔ منشیات یا اسلحہ لانے کے لیے جانے کے لیے مصروف، خطرہ مول لے کر جان کی بازی لگانے والے لڑکے کافی ہوتے ہیں۔ آپ انہیں بتا دیں کہ یہ چیز اس راستے سے لانی ہے یا فلاں کو پہنچانی ہے، وہ کہتے ہیں یس باس۔ لیکن آرٹ اور نوادرات کا معاملہ قطعی مختلف ہے۔ اس میں عقل اور ذہانت بھی ضروری ہے، پرکھنے والی آنکھ بھی ضروری ہے، اور اپنے معزز کلائنٹس کو مطمئن کرنے کے لیے اعلیٰ قسم کی سیلز مین شپ کی کوالٹی بے حد اہم ہے۔ آپ آرٹسوں اور فنکاروں سے ڈیل کرتے ہیں اور آپ کے خریدار بھی بے حد امیر اور باذوق لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ جمی نے پہلے لڑکوں کو تربیت دے کر کارآمد بنانے کی کوشش کی، پھر جو کچھ بھی سیکھنے کے قابل نہیں تھے ان کو اس نے اجازت دی کہ جہاں چاہیں چلے جائیں۔ اور تم بتا سکتے ہو وہ کہاں گئے؟ میں اس غیر متوقع سوال کے لیے تیار نہ تھا، مگر میں نے اس کا جواب دینا میرے لیے زیادہ مشکل نہ تھا۔ جمی کے اس رکیوں کے گروہ میں تھے۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ کیا تمہیں اس کا نام یاد ہے یا نہیں؟ خیر، وہ رابرٹ کلیمور تھا۔ رابرٹ کینہ پرور ثابت ہوا۔ معلوم نہیں اس کے دماغ میں یہ خیال کب سے سمایا ہوا تھا کہ جب چاہے مجھ سے اپنی بیوی بنا سکتا ہے۔ باسٹرڈ! اس جیسے شخص سے شادی کرنے سے کہیں بہتر ہوتا کہ میں جو بات جولی نے کہی وہ ایسی نہیں کہ یہاں بتائی جا سکے۔ مجھے اندازہ تھا اس بےہودہ بات کا چندہ پر کیا اثر ہوا ہوگا، چنانچہ میں نے اس کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کیا۔ وہ جمی کا بھی دشمن ہو گیا۔ بس میرے باپ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا نہ سمجھے، یہ کارپوریٹ بزنس ہے۔ بہت سی کمپنیاں بہت سی فلمیں بناتی ہیں، ایک ہی فلم میں بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں، ان کے درمیان بہت مقابلہ ہوتا ہے، لیکن جیری وہ ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ رابرٹ نہیں سمجھا، اور جب میرے باپ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دوسرے لوگ جمی سے ہدایت لیں، جب تک کسی شکایت نہ ہو یا کوئی ذاتی مسئلہ نہ ہو، کوئی براہ راست اس کے پاس نہ آئے، تو سب یہ جمی کو باس مان لیا۔ لیکن کچھ لوگوں نے رابرٹ سے رجوع کیا اور اس نے انہیں لالچ سے ورگلایا۔ بعد میں سب بہت گھاٹے میں رہے۔ جمی کے پاس حاسد اور دشمن مل کے ایک طاقت بن گئے، حالانکہ ان کے درمیان کوئی کاروباری رقابت نہیں تھی۔ ان کے راستے کہیں بھی ایک دوسرے کو اکراس نہیں کرتے تھے، لیکن رابرٹ کے دل پر ناکامی اور شکست کا زخم تھا۔ جمی درگزر کرنے والا آدمی ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دشمن میں کسی قسم کی اذیت نہیں ہوتی۔ دونوں کا وقت ضائع ہوتا ہے، کارکن ضائع ہوتے ہیں اور پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ میرے باپ کو ہائی بلڈ پریشر تھا، وہ علاج یا احتیاط کا قائل نہیں تھا۔ اچانک ہارٹ اٹیک سے وہ ہنستے ہنستے مر گیا۔ جمی نے اسے ایک اور جوک سنایا تھا اور وہ دونوں ہنس رہے تھے۔ وہ اچانک بے ہوش ہوا اور مر گیا۔ کیا موت تھی! نہ اس نے دکھ اٹھایا نہ کوئی سکھ دیکھا، ہنستے ہنستے دنیا سے چلا گیا۔ مجھے خیال ہے کہ ایسی صورتحال پاکستان میں ہو تو سننے والے بڑے منافقانہ اخلاق کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی کیا جنتی تھا، حالانکہ مرحوم کے جہنمی ہونے میں کسی کو شک نہیں تھا۔ جمی نے 2 سال تک رابرٹ کی مخالفت اور دشمنی کی لسٹ کرتے ہوئے تصادم سے گریز کیا، لیکن اس انڈر ورلڈ دنیا میں شرافت کا تو کوئی قصور ہے ہی نہیں۔ جو اس کا مظاہرہ اسے بزدل اور ڈرپوک سمجھ لیا جاتا، اور پھر ظاہر ہے اس سے نقصان ہوتا۔ جب بات حد سے بڑھ گئی تو جمی نے مقابلے پر آنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے ہی راؤنڈ میں رابرٹ کے 4 آدمی مارے گئے، جن میں اس کا دست راست بھی شامل تھا۔ رابرٹ کو تقریباً $1 ملین کا نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ مارے جانے والوں میں 30 ایسے تھے جن کو خود جمی نے گروہ سے جانے کی اجازت دی تھی۔ جو آدمی کا کام کا نہرے اسے گروہ سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے، عروج پر ہے، اسے دوسری دنیا میں بھیج دیا جائے، مگر جمی نے ان کو رعایت دینے کی غلطی کی تھی۔ خیر، وہ بالآخر اسی انجام کو پہنچے جس کے وہ مستحق تھے۔ رابرٹ نے بہت مشتعل ہوا۔ ایک جوابی کارروائی میں اس نے جمی کے 2 آدمی مروا دیے، مگر جمی کا نقصان $1 لاکھ تک محدود رہا۔ اب اس نقصان کے بھی 2 تخمینے ہیں جو میں بتا رہی ہوں۔ وہ جمی کا سرمایہ کاری تھی، اس کی مارکیٹ ویلیو 10 گنا ضرور تھی، چنانچہ نقصان $1 ملین کا بھی سمجھا جا سکتا ہے جو اسے مل سکتے تھے، مگر نہیں ملے۔
ایسے ہی 3 مقابلے اور ہوئے۔ آخری مرتبہ وہ اچانک آمنے سامنے آ گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے پر گولیاں چلائیں۔ جمی کی گولیاں اپنا کام کر گئیں۔ رابرٹ وہیں مارا گیا۔ ایک گولی اس کے سر میں لگی، دوسری پیٹ میں۔ رابرٹ کی گولیوں میں سے ایک جمی کے بازو میں لگ گئی، دوسری ٹانگ میں، لیکن تیسری بدقسمتی سے ریڑھ کی ہڈی میں اٹک گئی۔ ڈاکٹروں نے جمی کی جان تو بچا لی اور آپریشن کر کے گولی بھی نکال دی، مگر وہ زندگی بھر کے لیے مفلوج ہو گیا۔ اب وہ ویل چیئر پر حرکت کرتا ہے، لیکن اس کا گروہ پورا کنٹرول ہے تمہارے ذریعے سے، تم کہہ سکتے ہو کسی حد تک، ورنہ میں صرف اس کے احکامات آگے پہنچاتی ہوں اور یہ دیکھتی ہوں کہ اس کس حد تک پر عمل درآمد ہوا۔ مالی معاملات کی دیکھ بھال بھی میں کرتی ہوں۔ اصل کام ہے ساری دنیا کے لوگوں سے رابطہ رکھنا۔ یہ کام وہ خود کرتا ہے۔ اس کا کمرہ ایک جدید ترین مواصلاتی مرکز ہے، تم دیکھ لو گے۔ میں نے کہا یہ سب بہت افسوسناک ہے، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ جمی مجھے دشمنوں میں شمار کرتا ہے یا دوستوں میں؟ وہ کاروباری رشتوں میں دوستی دشمنی کا قائل نہیں ہے۔ تمہاری وجہ سے اس کا بہت نقصان ہوا۔ اگر تم یہ نقصان پورا کر دیتے ہو تو وہ تم سے کچھ نہیں کہے گا۔ میں نے کہا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو جو شخص اپنے نفع نقصان کا حساب برابر رکھنے کا اہل نہ ہو وہ بزنس نہیں کر سکتا۔ وہ پیسہ دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے۔ کیا یہ بات تمہیں اس کا پیغام دینے والوں نے نہیں سمجھائی تھی؟ میں نے کہا، وہ مجھے کتنے نقصان کا ذمہ دار سمجھتا ہے؟ یہ رقم $2 ملین تھی۔ مارک اپ لگا کے 2.5 سے کچھ اوپر ہوگی۔ اگر تم کیش ادائیگی کرتے تو میں تمہیں کلیئر کر سکتی ہوں، بصورت دیگر تمہیں خود جمی سے مل کے کوئی ارینجمنٹ کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، اور اس کے ساتھ ملاقات کب اور کہاں کیسے ہوگی؟ اس نے گھڑی دیکھی، تقریباً آدھے گھنٹے میں۔ وہ ایک کلائنٹ کے ساتھ مصروف تھا، اس لیے میں نے تمہیں روکا۔ جولی نے درمیان میں کئی فون سنے اور دوبارہ ایک عقبی دروازے سے اندر گئی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ جمی کے آفس کا راستہ ہوگا۔ کچھ باتیں وہ اسے بتانے اور اس سے ہدایت لینے اندر جاتی تھی۔ آدھے گھنٹے سے پہلے ہی میرا اندازہ درست ثابت ہوگا۔ جولی نے انٹرکام پر اس کی آواز سنی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آ جاؤ، جمی تمہارا منتظر ہے، لیکن تو یہ بتا دو کہ تم کوئی اسلحہ چھپا کے اندر نہیں لے جا رہے۔ میں نے کہا، تم میری تلاشی لے سکتی ہو، میں تمہاری زبان پر اعتبار کرتی ہوں۔ دوسری بات یہ کہ اندر تم اکیلے جاؤ گے، کسی کے لیے باڈی گارڈ، سیکرٹری یا گرل فرینڈ کو ساتھ لے جانا ممکن نہیں۔ یہ 1 to 1 بات چیت ہوگی، تم بھی وہاں موجود نہیں رہو گے۔ اگر تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ یہ خیال رکھنا ہی جمی کے پہلے کے مقابلے میں بہت شارٹ ٹیمپرڈ ہو گیا تھا۔ بہت جلد غصے میں آ جاتا ہے اور چلانے لگتا ہے، لیکن یہ بالکل نیچرل ہے۔ معذوری نے اسے چڑچڑا بنا دیا ہے۔ میں نے کہا، میں خیال رکھوں گا۔ جمی 3 پیس سوٹ میں ایک جدید قسم کی ویل چیئر پر بالکل سیدھا بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ویل چیئر کے ایک موٹر سے چلتی تھی، جسے وہ اپنے ایک ہاتھ کے قریب لگے ہوئے چینل سے کنٹرول کرتا تھا۔ ویل چیئر کو سیڑھی کی ریلنگ پر چلا کے اوپر اور نیچے بھی لایا جا سکتا تھا، اور اس گاڑی میں بھی فٹ کیا جا سکتا تھا، جو خاص طور پر جمی کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس نے بھاری غصیلی آواز میں کہا، تو تم آ گئے۔ میں نے کہا، تم نے میرے لیے نہ آنے کی گنجائش کہاں چھوڑی تھی؟ یا تم میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولو گے؟ اتنی دیر سے تم جولی کو بیوقوف بنا رہے تھے کہ تمہاری یادداشت خراب ہو گئی ہے۔ میں سب سن رہا تھا، تمہاری بکواس۔ ایسا ہے تو تمہیں کچھ بھی یاد نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تم اتنا عرصہ کہاں غائب تھے۔ میں یہاں کے اخبارات میں وہ سب خبریں دیکھتا رہا جو تم نے پیسہ دے کر شائع کرائی تھی، سب جھوٹ ہے۔ میں نے کہا، وہ جھوٹ میری ضرورت تھا، اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ وہ چلانے لگا، بکواس بند کرو۔ تم نے میرا کتنا وقت ضائع کیا ہے۔ میں نے تمہاری تلاش میں کتنے آدمی لگائے۔ انہوں نے کہا کہ شادی اور طلاق کی سب باتیں جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ میں آدمی کو قبر کھود کے نکال لیتا ہوں، مگر تم بھاگ گئے تھے پاکستان اور خبروں سے مجھے دھوکہ دے رہے تھے۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ حادثے اور تمہاری میموری کے نقصان کی خبریں سچ ہیں؟ میں نے کہا، میں لعنت بھیجتا ہوں اس پر جو مجھے جھوٹ کہے، اور نہ میں ڈرتا ہوں تم سے۔ اگر تم مفلوج نہ ہوتے تو میں تمہاری یہ بکواس کبھی نہ سنتا۔ مجھے گالیاں دینے لگا۔ میں مفلوج نہیں ہوں، باسٹرڈ سن آف بچ۔ میں نے کہا، میں جسمانی معذوری کی بات نہیں کر رہا تھا، تم ذہنی طور پر معذور ہو چکے ہو۔ تم یہ نہیں جانتے کہ کہہ رہے ہو، کس سے کہہ رہے ہو۔ تمہاری بیوی کو ہے کہ تم مجھ سے $2.5 ملین کے مساوی رقم وصول کرنا چاہتے ہو۔ مجھے بتاؤ کیسے وصول کرو گے، اور اگر میں نہ دینا چاہوں تو کیا بگاڑ لو گے میرا پاگل کے بچے؟ وہ چیخنے لگا، جولی، اس کتے کے ساتھ جو کتیا ہے اس کو اندر لاؤ، میں بتاتا ہوں اسے کیسے میں کیا کر سکتا ہوں۔ 1 منٹ پورا ہونے سے پہلے چندا کو اندر پہنچا دیا گیا۔ اسے پکڑ کر لانے والے 2 قدم اور تنومند جھپشی تھے، جس جسامت کے مقابلے میں چندا یوں لگتی تھی جیسے عقاب۔ یوں میں کوئی چڑیا؟ چندا نے بالکل مزاحمت نہیں کی۔ اسے اندر لانے والوں نے دھکیل کر جمی کے سامنے پھینک دیا۔ اسے تم اپنا باڈی گارڈ کہتے ہو؟ اس کی باڈی کتنی سیکسی ہے۔ وہ غصے میں پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ جو تمہاری سیکرٹری بھی ہے، گرل فرینڈ بھی ہے، اس سے کیسے کتنی خوبصورت ہے۔ دونوں حکم کے غلام چندا کی طرف بڑھے۔ مجھے معلوم ہے کہ اب کیا ہوگا۔ جیسے ہی انہوں نے چندا کو چھوا، چندا تڑپی جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگ گیا ہو۔ اس کے جسم کا نچلی نظام خود کار انداز میں متحرک ہو گیا۔ اس کے ہاتھ پار نئی تیزی سے حرکت میں آئے کہ کسی کو کچھ نظر نہ آیا، اور وہ آسمانی بجلی کی طرح ان پر ٹوٹی، اور 30 سیکنڈ میں دو کبھی ہیکل دراز قسم کے مرد فرش پر ڈھیر نظر آئے۔ ان کے بھاری جسم 2 منٹ کی کرب میں بل کھا کے بے حس ہو گئے۔ جمی کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل سکتا، چندا ایک جست میں اس کے پیچھے پہنچ گئی، اور اس نے جمی کی موٹی بھینسے جیسی گردن کو ایک بازو کے حلقے میں جکڑ لیا۔ اس کے دوسرے ہاتھ نے جمی کے سر کو اتنا آگے جھکا دیا کہ وہ اذیت سے کراہنے لگا۔ اوہو، آل از رائٹ بیبی، وہ بولا، ٹیک اٹ ایزی۔ میں نے کہا، ہم یہاں بات کرنے آئے تھے، بات نہیں بن سکتی تو ہمیں جانے دو۔ ضمانت کے طور پر ہم تمہیں بھی ساتھ لے جائیں گے۔ وہ ہنسنے لگا۔ یہ ناممکن ہے، اس کا 1% بھی چانس نہیں۔ تم مجھے مار سکتے ہو مگر خود بھی مارے جاؤ گے۔ اس کا کہنا ٹھیک تھا۔
جولی خاموشی سے کمرے میں آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت خوبصورت زنانہ ماڈل کا آٹومیٹک ریوالور تھا۔ چھوڑ دو جمی کو، اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ جب ہم جولی سے بات کر رہے تھے تو جمی کسی کے ساتھ میٹنگ میں مصروف نہیں تھا، وہ ہماری گفتگو کا ایک ایک لفظ سن رہا تھا۔ ایسے ہی جولی نے سب سنا تھا۔ میں نے نہیں چھوڑوں گی اسے، چندا نے سخت غصے میں کہا تھا۔ تمہارا یہ اسلحہ اس کی جان نہیں بچا سکتا، ہاں مگر تمہارے اس بوائے فرینڈ کی جان تو لے سکتا ہے لڑکی۔ آخر تم سمجھتی کیوں نہیں؟ ایسے تمہارے باحفاظت ہر نکلنا مشکل نہیں ہوگا، تم ناممکن ہے۔ کیا تم نے یہاں آتے ہوئے دیکھا نہیں کہ جمی تک پہنچنے کے لیے کتنے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے؟ میں نے کہا ہم یہ رسک لیں گے۔ جولی نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ بیوقوفی ہوگی، اگر تم نے جمی کو مار دیا بالفرض محال تو سوچو تمہیں بھی کون چھوڑے گا۔ اور چلو مان لو کہ میں تمہیں سلامتی کے ساتھ باہر پہنچانے کی ذمہ داری قبول کرتی ہوں، تو باہر جا کے تم کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ جب تک تمہیں بھوت کی طرح غائب ہونا نہ آتا ہو تم لندن میں کیسے محفوظ رہ سکتے ہو؟ ہم پھر بلا لیں گے تمہیں۔ میں نے کہا جو کہنا ہے اپنے آپ اس بگ باکس سے کہو، اسے سمجھاؤ۔ جمی نے کراہ کے کہا چھوڑ دو میری گردن، ہم بات کریں گے۔ تم بالکل اعتبار کے قابل نہیں رہے۔ ہم سے کہا گیا تھا کہ کاروباری بات چیت ہوگی، اس لیے اسلحہ ساتھ مت لانا۔ جولی نے کہا جمی غصے میں آ گیا تھا، لیکن اس کی نیت ہرگز وہ نہ تھی جو تم سمجھے۔ میں جانتی ہوں وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولتا۔ اس لڑکی کو نقصان پہنچنے سے پہلے میں اندر آ جاتی۔ جمی صرف تمہیں ڈرا رہا تھا، ورنہ خود سوچو کیا وہ اتنا غیر ذمہ دار اور پاگل ہے کہ اپنے آفس میں یہ سب کرتا؟ آفٹر آل وہ ایک بہت بڑا بزنس چلا رہا ہے اور کم سے کم 250 لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ چلو چھوڑو اسے لڑکی۔ جمی نے اشتعال میں ایک بیوقوفی کی تھی تو چندا کے دماغ کا فیوز اڑ گیا تھا۔ 2 حکم کے غلاموں کو ناک آؤٹ کرنا جائز تھا اور کافی تھا۔ جمی کو جان سے مارنے کی دھمکی دینا لا حاصل تھا۔ اس کی بیوی غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ ہم دشمن کے قلعے میں پوری طرح محصور تھے اور ہمارا واسطہ کسی ایک فرد سے نہیں، ایک خطرناک جرائم پیشہ لوگوں کو پوری تنظیم سے تھا۔ یہاں سے نکل کر بھی ہم محفوظ بہرحال نہیں ہوتے تھے۔ جولی نے چلا کے مجھ سے کہا تم کیا خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہو بیوقوف آدمی؟ اس لڑکی کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ اب اس سے پہلے کہ میں چندا کو پیچھے ہٹنے کے لیے کہتا، صورتحال میں ایک ڈرامائی تبدیلی رونما ہوئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ دنیا کبھی اتفاقات سے خالی نہیں رہتی۔ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ گھنٹی بجتی رہی اور فون کرنے والا مایوس ہو کے لائن کاٹ دیتا، مگر یہ عام فون کی گھنٹی نہیں تھی۔ یہ جمی کے زیرو استعمال خصوصی فون تھا جو سکریمبل کہلاتے ہیں۔